الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمتی کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمدی مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کی برگزیدہ بندے ہیں. اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء محمد پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے. محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ مبارک جمعہ جو ہے انشاءاللہ تعالی حضرت سیدنا سیدی و مولائی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طرف منسوب ہے، کیونکہ یہ سفر المظفر کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس کی 28 تاریخ ہے، اور آج ہی کے دن حضرت کا عرس مبارک کا دن ہے، جن کا مزار مبارک انڈیا کے مشہور شہر پنجاب اور پنجاب کے علاقے سرہند میں آج بھی موجود ہے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو تم پر احسان کرے تم ان کا شکر ادا کرو،
تم بندوں کا شکر ادا کرو تو تم رب کے بھی شکر گزار بنو گے۔ اس لیے ہم بزرگان دین کی یادوں کو منا کر، ان کے عرس پاک، ان کی یاد کو منا کر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان اور عقیدے کو محفوظ رکھا ہے۔ قبل اس کے کہ میں حضرت کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں، سب سے پہلے طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق میری عادت رہی کہ بیان شروع کرنے سے پہلے میں درود پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت کو سناتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پڑھنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کی ہولناکیہ، یعنی قیامت کا جب دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج ایک بالش کے قریب ہو جائے گا، اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے تحت پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کوئی گلے تک، کوئی اپنے خود کے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اور کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوالات کرے گا۔ پھر اس کا نام اعمال کو، نیکیوں اور گناہوں کو میزان میں تولا جائے گا۔ پھر پل صراط سے، جو احادیث مبارکہ کے مطابق جو پل صراط ہے، جو پل بنا ہوا ہے، وہ ایک دوزخ کے اوپر جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس سے گزرنا ہر ایک کو چاہیے ہوتا ہے، اور جو اللہ کے نیک اور محبوب بندے ہیں وہ پل بجلی کی طرح پار کر لیتے ہیں، اور گنہگار بندے جیسے ہی اس پل پر قدم رکھیں گے جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہے، اور جس کا سفر ہے وہ پل پار کرنے کا ایسا نہیں ہے کہ صرف ادھر پیر رکھے اور ادھر پار ہو جائے، بلکہ اس کو پار کرنے کے لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کو 50,000 سال لگیں گے، تو وہ پل بھی پار کرنا ہوگا۔ اب ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ حدیث سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کی ہولناکیوں سے تم جلدی نجات پا جاؤ، یعنی تمہارا حساب کتاب جلدی ہو جائے، تو سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں سے اس کو جلدی نجات عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ مشکلیں بھی دور فرماتا ہے، مصیبتیں بھی دور فرماتا ہے۔ درود پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ محتاجگی کو بھی دور فرماتا ہے۔ درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن بھی وہ ضرور کامیاب رہے گا، جو دنیا میں میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کثرت سے درود پڑھنے والا رہے گا۔ آئیے اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا اور مولا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ با آواز بلند پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت بتاتے ہوئے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو جسمانیت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ جسم ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ وہ مکان میں رہتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے، جسمانیت سے اور مکان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔
اور یہ سب جانتے ہیں کہ اس ساری کائنات کو بنانے والا اللہ رب العزت ہے، اور دنیا میں جو ہمیں بھیجا گیا ہے تو اس بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندہ دنیا میں رہ کر اللہ کو پہچانے اور اسی کی عبادت کرے۔ اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اس دنیا میں یاد رکھیے کہ دنیا جو ہم رہ رہے یہ دنیا کو عالم اسباب کہتے ہیں، یعنی اس دنیا میں جو کچھ ملتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہم عالم اسباب میں رہتے ہیں تو اس دنیا میں جو کچھ ملتا ہے ذریعے سے ملتا ہے۔ اسباب بنا کر اللہ تعالیٰ، اللہ دینے والا اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن سبب اور ذریعہ اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے وہ چیز کا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں روٹی ہم کھاتے ہیں تو اس سے ڈائریکٹ جو روٹی ہے وہ ہمیں جو ملتی ہے اس کے کتنے ذریعے بنتے ہیں اگر ہم اس پر غور کریں کہ کسان پہلے اس کے بیج کو کھیت کے اندر گاڑتا ہے، پھر اس پر ہل چلاتا ہے، پھر اس پر پانی ڈالتا ہے، پھر جب وہ بیج کو اللہ کے حکم سے وہ بیج جھاڑ بن کر باہر نکلتا ہے تو پھر اس کی کسان حفاظت کرتا ہے، اور جب وہ بڑھ جاتا ہے تو اس کے بیج کو توڑ کر اس کو صاف کر کر پھر مشین میں ڈالا جاتا ہے، پھر مشین میں پیسنے کے بعد آٹا بنتا ہے، پھر وہ آٹا مارکیٹ میں آتا ہے، پھر ہول سیل سے ریٹیل دکان پر آتا ہے، پھر ریٹیل دکان سے ہم گھر والے جا کر اس آٹے کو خرید کر گھر لے کر آتے ہیں۔ اب بھی آپ کو روٹی نہیں ملتی، پہلے اس کو بھگایا جائے گا، گوندا جائے گا، پھر بیلن سے بیلا جائے گا، پھر توے پر پکایا جائے گا، وہ بھی اس طرح کہ آگ کے اوپر توا ہو، اس کے اوپر روٹی ہو۔ ڈائریکٹ آگ پر روٹی ڈالے گی تو تیار نہیں ہوگی، تو آگ روٹی کو تیار کرنے کے لیے توے کا ذریعہ ضروری ہے۔ پھر روٹی کو پکایا جائے گا، پکانے کے بعد پھر وہ روٹی بن کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس وقت بھی ہم نہیں کھا سکتے جب تک ہاتھ کا ذریعہ نہ ہو، اس کو ہاتھ سے توڑا نہ جائے، دانت سے چبایا نہ جائے۔ تو یہ مثال دے کر میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ایک روٹی تک ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے تو رب تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے، کیونکہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ میں ان کو بول دو درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بالکل بے چین مت ہوئیے، آج روڈیو پہلوانوں میں بیٹھنے کا دور چل رہا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ ہوٹلوں میں 4-4 گھنٹے بیٹھ جائیں گے، پوری رات چبوتروں پہ بیٹھ جائیں گے، مسجدوں میں آنے میں کچھ پتہ نہیں کہ نوجوانوں کو کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ مسجد میں بیٹھنا نماز کے انتظار میں یہ بھی عبادت ہے۔ آپ بیٹھ رہے ہیں، فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ اپنے آپ کو اس طرح سوچ کر دیکھیے کہ 4-4 گھنٹے ہم یوں ہی فون میں بیٹھ جاتے دیکھ لیتے، تب سستی کاہلی بے چینی نہیں ہوتی۔ اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بے چینی نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو جو بھی دیتا ہے ذریعے سے دیتا ہے، سبب اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اس کی ایک مثال میں نے ایک روٹی کی مثال دے کر میں آپ کو سمجھانے کی، بہت نیچے اتر کر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو رب کو جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے ملنا چاہتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اسی نے پیدا کیا، اسی نے بنایا۔ تو بندہ جب سے رب سے محبت کرتا ہے، دنیا میں رب کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ اپنے اعمال اچھے رہے تو اللہ اپنے فضل سے جب ہمیں بخش دے گا تو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہر ایک کو ہوگا۔ لیکن دنیا کے اندر جاگتے ہوئے اللہ کو دیکھنا یہ صرف خاصہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یعنی اس دنیا میں جاگتے ہوئے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے تو آپ کے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے معراج کی رات۔ لیکن بندہ رب سے محبت کرتا ہے، اس سے قریب ہونا چاہتا ہے تو قریب دیکھیں، میں نے ابھی کہا ہے کہ اللہ جسمانیت سے پاک ہے، لیکن بندہ چاہتا ہے کہ رب کے قریب سے مراد اللہ کے رحمت کے قریب ہو جائے، وہ کام کرے جس سے اللہ
راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے تاکہ وہ ان ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے قریب ہو جائے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو واسطہ اور ذریعہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا میں نبی سب سے بڑا وسیلہ ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے، جن کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب سب سے بڑا ذریعہ نبیوں کی ذات ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی اور رسول دنیا میں نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے کا ذریعہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کو یہ ذمہ داری دی ہے، جن کی صحبت میں رہ کر، جن کے ساتھ رہ کر، جن کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل کر بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کے رحمت کے قریب میں پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ قرآن میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہہ کر حکم دیتا ہے کہ سچوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان کے راستے پہ چل جو مجھ تک پہنچ چکے ہیں۔ لہٰذا وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے بندوں مجھ سے دعا مانگو کہ اے اللہ چلا سیدھا راستہ، اور راستہ ان لوگوں کا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ کن پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ اب نبی اور رسول تو کوئی قیامت تک نہیں آئیں گے، لیکن یاد رکھیں یہ وہ بندے ہیں جن کی صحبت میں رہنے کا اللہ حکم عطا فرما رہا ہے، جن کے طریقے کو چلنے کا اللہ حکم عطا فرما رہا ہے، تو ان کو اولیاء اللہ بزرگان دین کہا جاتا ہے۔ یہ بزرگان دین کی ذات مبارکہ ہے جن کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ پھر میں ایک بات کر دیتا ہوں کہ ہم جو دنیا میں رہتے ہیں یہ عالمی اسباب ہے، جو کچھ یہاں ملتا ہے ذریعے سے ملتا ہے۔ اور ایک اور بات سن لیجئے، ذریعے اور وسیلے کے ہم محتاج ہیں۔ ہمیں کسی چیز تک پہنچنا ہے تو ذریعہ اپنانا ہوگا، ذریعے اور وسیلے کے ہم محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے ذریعے کا۔ اللہ پاک کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے، لیکن رب کی قدرت اور رب کی نورانیت کو ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس تک پہنچنے کے لیے ذریعے نبیوں کو اور ان کے صدقے میں ان کے غلام یعنی بزرگان دین کو بنایا ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ، یہ اللہ کے نیک بندے جن کے مزارات، جن کے گنبدیں چمک رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحبت میں رہنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، بندہ رب تک پہنچ جاتا ہے، جن کو ہم اولیاء اکرام اور بزرگان دین کہتے ہیں۔ آج ذریعے کا ہی انکار کیا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ رب سے مانگو۔ میں نے کہا ڈائریکٹ کوئی چیز اللہ نے دی ہی نہیں، بتائے مجھے، ہر چیز کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر بارش بھی ہوتی ہے تو ابر ذریعہ بن جاتا ہے، اگر بھوک مٹانا ہے تو روٹی اور چاول ذریعہ بن جاتا ہے، پیاس مٹانا ہے تو پانی ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو ان ذریعوں سے ہمیں فائدہ لینا ہی ہوگا، کیونکہ یہ ذریعے ہم نے نہیں رب نے بنائے ہیں۔ ایک بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار جو ہے گولڈا شریف پاکستان کے علاقے میں موجود ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کے سامنے ایک آدمی آیا اور آ کر پوچھتا ہے حضرت آپ اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ پھر اس نے کہا حضرت آپ غوث اعظم سے بھی مدد مانگتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں غوث اعظم سے بھی مدد مانگتا ہوں۔ آج یہ جو مسئلہ ہمارے بدعقیدہ اور وہابی لوگ سر کا درد بنا دے رہے ہیں، لیکن بزرگان دین ایسے مسئلوں کو چٹکی میں حل کر دیتے تھے۔ اب غور کریں، آج وہابی بھی یہی تانا دیتا ہے کہ تم لوگ اللہ سے بھی مدد مانگتے ہو اور غوث اعظم سے بھی مدد مانگتے ہو، غریب نواز سے بھی مدد مانگتے ہو، بزرگان دین سے بھی مدد مانگتے ہو۔ یہ شرک ہے، صرف مدد اللہ کرتا ہے۔ لیکن اب دیکھیں پیر مہر علی شاہ سے جب اس آدمی نے یہ سوال کیا،
یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ اللہ سے بھی مدد مانگے اور اللہ کے ولیوں سے بھی مدد مانگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹھ جا، تجھے پیاس لگی ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے پیاس لگی ہے۔ آپ نے خادم کو بلوایا اور ایک گلاس پانی کا اس کو دیا۔ وہ آدمی نے جیسا پانی پیا تو حضرت نے پوچھا اب تیری پیاس بجھ گئی؟ اس نے کہا حضور پانی کی پیاس بجھ گئی ہے۔ اب حضرت نے فرمایا یہ بتا تیری پیاس بجھایا کس نے؟ تجھے تو پیاس لگی تھی اور پانی تو نے پی لیا، پیاس بجھایا کس نے؟ تو اس نے کہا حضور پانی نے بجھایا، میں نے پانی پیا پیاس بجھ گئی۔ تو حضرت نے فرمایا اگر پیاس پانی نے بجھایا تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ تھوڑا سا ذہن میں زور ڈالے اور مسکرا کر یہ بات سمجھے بھی، جب تیری پیاس پانی نے بجھایا تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ اور وہ گھبرا کر کہا اللہ نے بجھایا ہے۔ تو حضرت فرمایا پانی نے کیا کیا؟ تو تب اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حقیقت میں بھوک اور پیاس مٹانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ذریعے اللہ نے بنائے ہیں، ذریعے اللہ نے بنائے، اس ذریعے سے آپ کو جاؤ تو وہ کام ہوگا۔ تو یہ دنیا عالم اسباب ہے، جو کچھ ملتا ہے ذریعے سے ملتا ہے۔ تو اس نے کہا حضور بات سمجھ میں آ گئی، حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، ذریعہ غوث اعظم ہو جاتے ہیں، ذریعہ غریب نواز ہو جاتے ہیں، ذریعہ بندہ نواز ہو جاتے ہیں، ذریعہ یہ بزرگان دین ہو جاتے ہیں۔ مدد حقیقی طور پر اللہ ہی کرتا ہے اور اس کی مدد کا اظہار اولیاء اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لے بات، مدد کا اظہار اللہ کے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ بات قرآن میں بھی موجود ہے۔ قرآن میں 29ویں پارے میں سورہ تحریم ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں ارشاد فرماتا ہے هو مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے یہ آیت قرآن کی ہے۔ کوئی وہابی کہے یہ کیا مثال آپ نے دی ہے، قرآن سے بات سمجھاؤ، ہم دین کو قرآن سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی ایک بات بتائے، آپ کو یہی ڈاؤٹ ہے نا کہ اللہ سے مت مانگنا چاہیے اور کسی سے نہیں، لیکن یہ مثال آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو وہاں بھی مثال تو سمجھ میں آتے ہیں کہ وہاں بھی پھر بھی انکار کرے، وہ کہتے ہیں نہیں قرآن سے بتائیے اس سوال کا جواب۔ تو قرآن میں نے یہ آیت جو پڑھی ہے یہ 29ویں پارے سورہ تحریم کی آیت ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے ہوا مولا ہو، اے حبیب آپ کے مددگار مولا، یعنی میں بھی مدد کرتا ہوں آپ کی، وجبریل، اور جبریل بھی تمہاری مدد کرتے ہیں، وصالح المؤمنین، اور یہاں صالح المؤمنین سے مراد ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ لہذا اللہ فرماتا ہے حبیب میں بھی تمہاری مدد کرنے والا ہوں، جبریل بھی تمہاری مدد کرتے ہیں اور ابو بکر و عمر بھی تمہاری مدد کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ لہذا یہ قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے مدد تو صرف اللہ کرتا ہے۔ اللہ کو یہی کہنا چاہیے تھا بس میں مدد کر رہا ہوں نا، لیکن جبریل کا نام کیوں لیا، ابو بکر و عمر کے بارے میں طرف اشارہ کیوں کیا؟ تو سارے علماء فرماتے ہیں جبریل کی مدد بھی اللہ کی مدد ہے، ابو بکر و عمر کی مدد بھی اللہ کی مدد ہے۔ مدد حقیقی طور میں کرتا اللہ ہے، ظاہر جبریل کے ذریعے ہوتی ہے، ظاہر ابو بکر و عمر کے ذریعے ہوتی ہے۔ بس یہی بات آپ سمجھ جائے، مدد دنیا میں ہو یا آخرت میں کرنے والا اللہ ہی ہے، ذریعہ یا اولیاء اللہ بن جاتے ہیں۔ جس طرح بارش برسنے کے لیے ذریعہ اللہ نے ابر کو بنا دیا، بغیر ابر کے بارش نہیں ہوتی، جب ابر آتا تبھی بارش ہوتی ہے۔ بارش اللہ برساتا ہے، ذریعہ ابر کو بنا دیتا ہے، بھوک اللہ مٹاتا ہے، ذریعہ روٹی اور چاول کو بنا دیتا ہے، پیاس اللہ مٹاتا ہے، ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے۔ یہی مثال ذہن میں رکھتے ہوئے یاد رکھے کہ ہماری مدد اللہ ہی کرتا ہے، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر تکلیف میں، لیکن ذریعہ ان بزرگان دین کو بنا دیتا ہے۔ یہ عقیدہ، یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو کوئی وہابی آپ کو بھٹکا نہیں سکتا، کوئی بدعقیدہ آپ کے سامنے آ کر یہ الٹی سیدھی باتیں کر کر آپ کو وسوسے نہیں ڈال سکتا، کیونکہ وسوسے ایسے خطرناک ڈالتے ہیں کہ ہم نے کئی نوجوانوں کو دیکھا صرف وسوسہ ڈالنے سے بھٹک گئے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ ناس میں کیا فرماتا ہے، الذی، سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، اتنے بھی آیت تو سب کو سورہ یاد رہتا ہے، لیکن کبھی اس کو پڑھا آپ نے سمجھیے اللہ کیا کہتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے پناہ مانگو، یعنی میری پناہ میں آ جاؤ جو تم کو وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو وسوسے ڈالنے والوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے،
یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو تمہیں وسوسے ڈالے، تم یوں کہو کہ یا اللہ ان وسوسے ڈالنے والوں سے تو ہماری حفاظت فرما، تو ہم کو اپنی پناہ میں لے لے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے وسوسے ڈالتا کون ہے؟ تو آپ کو اچھی طرح یاد ہے، نوجوان بچے بیٹھے ایسا ذہن بیٹھے کہ وسوسے ڈالتے کون ہے؟ آپ کہیں گے مولانا ہم نے تو سنا کہ وسوسے جنات ڈالتے ہیں، شیطان ڈالتے ہیں، لیکن اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ دیکھیں الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی وسوسے ڈالنے والوں سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ تو ہم نے کہا یا اللہ وسوسے ڈالتا کون ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ من الجنتی، جنات بھی، یقیناً شیطان بھی تمہیں وسوسے ڈالتے ہیں، غلط غلط خیالات تمہارے دل میں ڈالتے ہیں، لیکن اللہ نے آگے فرمایا من الجنتی والناس، اور کچھ انسان بھی تمہیں وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو وسوسے ڈالنے والے جنات بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں۔ جنات جو وسوسے ڈالتے ہیں وہ جس کو ابلیس کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں۔ انسان جو ہمیں وسوسے ڈالتے ہیں ان کو آج کے دور میں وہابی اور بدعقیدہ کہتے ہیں۔ کیونکہ میلاد کیوں کر رہے بھائی؟ جھنڈے کیوں لگا رہے بھائی؟ ہاتھ کیوں چوم رہے بھائی؟ فاتحہ کیوں دلا رہے؟ درگاہ کیوں جا رہے؟ اس سارے وسوسے انسان نما شیطانی ڈالتے ہیں۔ تو اب یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ فاتحہ دلانا ہو، میلاد کرنا ہو، یہ احادیث سے ثابت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں وسوسے ڈالنے والے صرف جنات نہیں، انسان بھی ہوتے ہیں۔ یہ آیت قرآن کی جو میں نے پڑھی ہے سورہ ناس کی، الذی، کبھی گائے قرآن کھول کر یہ آیت کا ترجمہ دیکھیں جس میں اللہ کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو پتہ کیا چلا کچھ وسوسے ڈالنے والے جو ہے انسان نما شیطان بھی ہوتے ہیں۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ میں آپ کو سمجھانا بس یہی چاہ رہا ہوں، ہم عالم اسباب میں رہتے دنیا میں، یہ جو کچھ بھی اللہ پاک ہمیں عطا کرتا ہے ذریعے سے دیتا ہے، واسطے سے دیتا ہے۔ اور پھر ایک میں نے یہ بھی بات کلیئر کر دی، اللہ تعالیٰ ذریعے کا محتاج نہیں ہے، لیکن دیتا ہر چیز ذریعے سے، دیتا ہر چیز، کیونکہ اللہ ذریعے کا محتاج نہیں۔ اگر آپ کہیں گے مولانا جب اللہ ذریعے کا محتاج نہیں ہے وہ ذریعے سے کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا اس کی مرضی، جس نے قانونی ایسا بنایا ہے، اس نے اس کی اپنی قدرت کا ذریعہ ہی یہی بنایا ہے، قانونی یہی بنایا ہے، یہ ہمیں نہیں، یہ وسیلہ سورہ مائدہ کی آیت 6 پارے میں آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ اب تو قرآن کی آیت بھی ہے، اللہ وسیلے کا لفظ قرآن میں بھی ہے کہ میری راہ میں وسیلہ تلاش کرو، لہٰذا اللہ تک پہنچنے کے ذریعے اب نبی کوئی نہیں آئیں گے، اب اولیاء اللہ آتے رہیں گے جن کے ذریعے سے بندوں کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا رہے گا، بندے رب کے قریب پہنچتے رہیں گے۔ یہ بات ذہن میں بیٹھا کر آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ دین اور یہ اسلام قیامت تک رہنے والا ہے، یہ دین اسلام قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آج جو بھگوا چال چلنے والے جو ایکٹنگ کر کر میڈیا کے ذریعے جو عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا سے اسلام کو مٹا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے ٹی وی والے ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ جو ڈالا جاتا ہے ان کے وسوسوں سے بھی آپ ڈرے نہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قیامت تک رہنے والا دین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا اے حبیب اس قرآن کی ذمہ داری ہم اپنے ذمے کرم پر لیتے ہیں۔ تو حفاظت کرنے والا اللہ کی ذات مبارکہ ہے، اس کی مرضی ہے، تو یہ قیامت تک رہے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ شروع سے دیکھیں، آپ آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے، جب سے لے کر اب تک دیکھیں، ہر دور میں حق اور باطل کی جنگ رہی ہے، ہر دور میں سچائی اور جھوٹ کی لڑائی رہی ہے، اور جھوٹ دکھنے میں بس زوردار طاقتور ہوتا ہے اور سچ اس کے سامنے کمزور ہوتا ہے، لیکن یہ بھی قدرت کا کرشمہ دیکھیں، لیکن چاہے جھوٹ کتنا بھی طاقتور ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جیت اور کامیابی سچ ہی کو عطا فرماتا ہے۔ بات ظاہر یوں سمجھیے کہ ظاہری طور پر جھوٹ سچوں کو مار دیتا ہے، لیکن سچے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال کربلا شریف ہے، جہاں یزید تھا ہزاروں کی تعداد میں، وہاں حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو سچ کی وہ جو ہے پہرے داری کر رہے تھے، لیکن آج دنیا یزید کو نہیں حسین پاک کو پوچھتی ہے، یعنی ان کو ان کی محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں۔ ہر دور میں رہا، آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں،
ابلیس میں معاملہ، ابلیس نے آئیڈیا سے جو گندم کا دانہ کھلا کر جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ تو اب وہاں سے دیکھیں فرعون کو دیکھ لیں، فرعون کتنا طاقتور ہے۔ آپ کبھی فرعون کی ہسٹری پڑھے، قرآن حدیث میں آتا ہے کہ 300 سال اس کی زندگی تھی فرعون کی، اور فرعون کو 300 سال کی زندگی میں سر کا درد بھی نہیں ہوا، اتنا ہے نا، بخار تو دور کی بات ہے، سر کا درد بھی نہیں ہوا، لیکن اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ اور فرعون کے بارے میں آتا ہے وہ کسی ایک ہندوستان جیسے ملک کا بادشاہ نہیں تھا، وہ پوری دنیا میں جتنے ملک تھے اس کا بادشاہ تھا۔ اس وقت جب فرعون کے دور میں پوری دنیا کے ملکوں کا وہ بادشاہ تھا، تنہا فرعون، اس کی فوج کا اندازہ لگائے، اس کے پاس پیسوں کا اندازہ لگائے۔ تو یہ فرعون تھا جس کی طاقت اتنی بڑی تھی، لیکن اس کے سامنے حق بولنے کے لیے، سچ بولنے کے لیے، سچ کا آئینہ دکھانے کے لیے، سچ کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اور آخر میں ہوا کیا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، کامیابی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ بظاہر کہہ رہا ہوں، نبی کو اللہ بہت طاقت اور قوت دے کر بھیجتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بظاہر تو جھوٹ جو ہے بڑا طاقتور تھا، پاورفل تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور کے چند ساتھی کچھ فرعون کا بگاڑ نہیں سکتے تھے، ایسا سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن کامیابی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے اور بتا دیا کہ جھوٹ کتنی بھی طاقت والا ہو، لیکن کامیابی اللہ ہمیشہ سچ کو عطا فرماتا ہے، سچ کی جیت ہوتی ہے۔ تو ہر دور میں حق اور باطل کی جنگ ہوئی ہے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا دور، وہاں دیکھ لیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے، وہاں دیکھ لو آپ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود سامنے ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، وہاں دیکھ لیں آپ عیسیٰ علیہ السلام اور کچھ شریر لوگ جو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، لہٰذا ہر دور میں رہا ہے۔ اسی طرح جب ہمارے آقا علیہ السلام کا دور مبارک آیا ہے، آپ کے دور میں دیکھیں کہ بظاہر یہ دیکھ رہا تھا حضور مکے میں تنہا ہے، لیکن ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ناموں کے ساتھ احادیث میں کفر، ارے ابو لہب یہ وہ ہے جن کے نام کے ساتھ قرآن میں آیا گئی ہے تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی اے ابو لہب تجھ پر لعنت ہو۔ تو اندازہ کریں اللہ تعالیٰ قرآن میں جس کا نام لے کر نعت بھیجتا ہو وہ کتنا بڑا خطرناک آدمی تھا ہوگا حضور کے سامنے۔ تو یہ خطرناک لوگ تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بظاہر تنہا تھے، لیکن اللہ پاک کی مدد کے ذریعے سے پھر حضور کا دین پھیل رہا ہے اور قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ تو لہٰذا صحابہ اکرام نے جو محنت کی ہے، مشقتیں کی ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کا دور ختم ہوا، تابعین کا دور آیا۔ وہ تابعین کے دور میں کچھ ظالم بادشاہوں نے چاہا اسلام پر ظلم کرے، اسلام کو مٹائے، اسلام کے ماننے والوں کو قتل کرے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو زندہ رکھتا ہے، جن کے ذریعے سے اسلام کی یہ جو ہے اشاعت کراتا ہے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسلام کو فروغ، یعنی یوں سمجھیے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ اس کی ثبوت حدیث پاک میں آتا ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب نسائی شریف میں یہ حدیث کو لکھتے ہیں، اور الحاکم امام حاکم نے المستدرک میں یہ حدیث پاک کو لکھا ہے۔ اسی طرح شعیب الایمان میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، الترغیب الترہیب میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ میں صرف یہ 4 کتابیں لیا ہوں حدیث کے، جو بڑے بڑے مشہور کتابیں جو مدرسے میں پڑھنے والے طلباء جانتے ہیں، کیونکہ یہ بیان ریکارڈ ہوتا ہے، پوری دنیا میں جاتا ہے، تو ایسا نہیں کہ ہوائی میں بات ہو جائے، دلیل بھی ریکارڈ ہو جائے۔ لہٰذا 4 کتابیں میں نے نام لیا ہے۔ میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ 300 سے زیادہ کتابوں میں یہ حدیث لکھی گئی ہے۔ میں نے صرف 4 کتابیں معتبر کتابوں کے نام لیے ہیں۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر صدی کے اینڈ میں اللہ میری امت میں ایک مجدد کو پیدا کرے گا۔ یہ لفظ یاد رکھے، مجدد۔ یہ حدیث ہے امام نسائی نے باب الجہاد میں یہ حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ میں نسائی شریف کو یہاں کوٹ کر رہا ہوں۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ہر صدی کہتے ہیں 100 سال ختم ہوتے ہیں، جب 100 سال ختم ہوتے ہیں اس کو صدی کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے سرکار فرماتے ہیں میری امت میں جیسا جیسا اسلام پھیلتا جائے گا 100 سال ختم ہوتے رہیں گے،
تو ہر 100 سال جب ختم ہو رہے ہوں گے تو ایک نیا فتنہ اٹھے گا، نئے لوگ نئی باتیں کرنے شروع کر جائیں گے اور اسلام میں خلط ملط کرنا شروع کر دیں گے، حق اور باطل کو ملاوٹ کرنا شروع کر دیں گے، سچ اور جھوٹ کو ملانا شروع کر دیں گے، یوں سمجھے کہ خوشبو اور بدبو کو ایک جگہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہر صدی میں جب اسلام پھیلتا ہے 100 سال ہو جاتے ہیں تو ہر صدی کے اینڈ میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر صدی کے اینڈ میں جہاں ظالم رہیں گے وہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ایک مجدد کو پیدا فرمائے گا، ایک مجدد کو پیدا فرمائے گا، اور یہ ہر سال کے اینڈ میں ہوتا ہے، ہر 100 سال ختم ہوتا ہے۔ اسلام پھیل کر 1445 سال ہو گیا، 1445 سال ہجری چل رہی ہے، اور جو یوں سمجھے آج سے 45 سال پہلے جب یہ 14ویں صدی ختم ہو رہی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کرم فرماتے ہوئے 14ویں صدی کے مجدد کو بھیج کر جن کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ایمان کو بچایا ہے، اس ذات کا نام امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ امام احمد رضا خان ہے جو 14ویں صدی میں جو پیدا ہوئے، اور پھر ان کا علم اور ان کا تقوی، ان کے پرہیزگاری اور ان کا رب سے ڈرنا ایسا کام آیا، پوری دنیا میں لوگ آج بھی 45 سال ہو گیا ہے، آج بھی ان کے ذریعے سے اپنے ایمان، ان کے لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے سے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں لوگ۔ لہٰذا میں بتانا یہ چاہتا ہوں ہر صدی میں ایک مجدد آتا ہے، ہر 100 سال میں 1400 سال ہو گئے اسلام آ کر تو 14 مجدد آئے، اور مجدد کا ذکر کر کے سرکار سے پوچھا کہ حضور یہ مجدد کرتا کیا ہے، مجدد کرتا کیا ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجدد جو ہے آ کر جب دیکھتا ہے کہ حق اور باطل مل رہے ہیں، سچ اور جھوٹ مل رہے ہیں، تو یہ آ کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کر بتاتا ہے۔ یوں سمجھے کہ جب اسلام، اب سمجھیں گے لوگ اب اسلام مٹ جائے گا، لوگ یہ سمجھے گا، کمزور لوگ یہ سمجھیں گے اب اسلام مٹ جائے گا، اب اس کو ماننے والے کوئی نہیں رہے کہ فتنے ایسے ہو جائیں گے اور لوگ ایسے ہو جائیں گے، ان فتنوں میں اللہ پھر اپنے محبوب بندے کو بھیجے گا جن کے ذریعے سے یوں سمجھے کہ اسلام کی سوکھی ہوئی کھیت کو وہ آئے گا اور اس کو ہرا بھرا کر دے گا، لوگوں کو سچ بتائے گا، حق بتائے گا، اس کو مجدد کہتے ہیں۔ یہ مجدد کا لفظ یاد رکھیے، حدیث میں آیا ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی عالم کا قول نہیں ہے، حدیث کا لفظ ہے مجدد۔ بلکہ ایک اور حدیث سن لیجیے، آپ ترغیب الترہیب میں حدیث پاک موجود ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو کہ فتنوں کے دور میں جب فتنے ہی فتنے ہوں گے، لوگ میرے دین کو، میری سنتوں کو بھول رہے ہوں گے، ایسے دور میں یہ میرا ایک غلام، میرا امتی آئے گا اور آ کر لوگوں کے دلوں میں میری سنتوں کو زندہ کر دے گا، جو میرے طریقے کو لوگ بھول چکے تھے ان کو وہ زندہ کر دے گا، اور جب وہ زندہ کر دے گا فتنوں کے دور میں، حضور فرماتے جب فتنے ہی فتنے ہوں گے ایسے دور میں میری مری ہوئی سنت کو زندہ کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ فتنوں کے دور میں حق بولنا، ظالم کے سامنے سچ بولنا، فتنوں کے دور میں حق بتانا، یہ موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ لیکن مجدد کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ نہ طاقت کو دیکھتا ہے نہ پاور کو دیکھتا ہے، وہ اپنے رب کے بتائے ہوئے دین اور مصطفیٰ جان رحمت کے سچے غلام بن کر دنیا میں آتے ہیں اور لوگوں کو سچ اور حق بتا کر دین، قرآن اور حدیث کی طرف بلا کر اللہ کے قریب پہنچا دیتے ہیں۔ ان کو مجدد کہتے ہیں، اور ہر 100 سال میں ایک مجدد ہوتا ہے۔ اب میں آج جس ذات کے بارے میں آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں وہ ذات کا نام حضرت سیدنا شیخ احمد، ان کا نام ہے شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ دور جب آپ پیدا ہوئے یہ 1000ویں صدی کے مجدد ہیں، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ یہ سمجھے کہ آج سے 500 سال پہلے کے مجدد یہ ہے۔ اب مجدد کہتے کس کو، میں نے آپ کو بتا دیا مختصر طور پر۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو دین جب مر رہا ہوتا ہے، لوگ دین کو بھول رہے تو یہ آ کر دین کو زندہ کر دیتا ہے اللہ کے حکم سے، اور یہ میں اس کو مجدد کہتے ہیں۔ اب میں آج بتا رہا ہوں حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی کا نام ہے، یوں سمجھیے کہ یہ اولاد عمر ابن خطاب کی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، حدیث میں پاک پڑھ کر دیکھیں، حضرت عمر کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ سے کہ یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت پہنچا،
ابھی حضرت عمر اسلام قبول نہیں کرے تھے، حضور ایک بند کمرے میں دعا کر رہے تھے رب سے، اب جو حضور دعا کرتے اللہ اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ ادھر دعا کی کہ یا اللہ عمر کے ذریعے، غور کرے ذریعہ آ گیا، وسیلہ آ گیا، حضور کی دعا میں بھی آ گیا۔ خود حضرت عمر کے لیے حضور دعا کر رہے، یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا۔ تو یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر ابھی اسلام کلمہ پڑھے نہیں تھے، پھر ایک ذریعہ ایسا بنا، حضرت عمر کا دل نرم ہوا، وہ حضور کے ہاتھ پر آ کر اسلام قبول فرمائے۔ اور پھر آپ دیکھیں صحابہ کہتے حضرت عمر جب مسلمان ہو گئے اس کے بعد مسلمان کعبے کے سامنے کھل کر نماز پڑھنے والے ہو گئے، ورنہ جب تک حضرت عمر جب مسلمان ہوئے 40ویں نمبر پر تھے، یعنی 40 لوگ مسلمان ہو چکے، 40 لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو 40 کا آنکڑا پورا ہوا۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے گھروں میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے، کفار مشرکین نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے کعبے کے سامنے، لیکن حضرت عمر جب اسلام قبول فرمائے تو ہم نے کھل کر کعبے کے سامنے نماز پڑھی۔ کب؟ جب حضرت عمر نے اسلام قبول فرمایا۔ پھر حضرت عمر کا دور آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ آج اپنے تو اپنے غیر بھی کہنے لگے، اگر اس دنیا میں اللہ ایک اور عمر کو پیدا کر دیتا تو پھر پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بڑھ جاتا۔ لہٰذا حضرت عمر نے 10 سال خلافت کے دور میں آپ نے 44 ممالک کو فتح کیا ہے، 44 شہروں کو فتح کیا ہے۔ تو بتانا چاہتا ہوں حضرت عمر وہ ہے جن کے بارے میں حضور نے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت پہنچا۔ آج دیکھ لیجیے دعا کا اثر یہ ہوا، حضرت عمر تو عمر ہی ہے، ان کی اولاد، ان کے بیٹے، پوتے، پر پوتے ہو، نواسے ہو، حضرت عمر کے بیٹی کے بیٹے ہو یا بیٹے کے بیٹے ہو، جن کی نسل حضرت عمر کی نسل آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں آج بھی دیکھیں حضرت عمر ابن خطاب کی اولاد میں اللہ پاک نے ایسے ایسے بزرگوں کو پیدا فرمایا، آج بھی اللہ تعالیٰ عمر ابن خطاب کی اولاد کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا رہا ہے۔ بابا فرید گنج شکر حضرت نظام الدین اولیاء کی پیر و مرشد بابا فرید گنج شکر، جن کا مزار پاک پٹن پاکستان میں موجود ہے، کون ہے یہ حضرت عمر کی اولاد میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت شیخ احمد سرندی جس کا ہم آج ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ حضرت عمر کی اولاد میں سے بانی جامع نظامیہ مولانا انوار اللہ خان فاروقی کون ہے؟ حضرت عمر کی اولاد میں سے، جس نے حیدرآباد دکن میں جامع نظامیہ قائم کر کر لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے آج بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جن کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور طاقت اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو آج جس بزرگ کا ذکر کر رہا ہوں جن کا نام شیخ احمد ہے فاروقی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اولاد فاروق اعظم میں سے تھے، جن کی درگاہ آج بھی ہندوستان کے شہر پنجاب اور پنجاب کا علاقہ سرہند، آج بھی یہی نام ہے، 2023 چل رہا ہے، ابھی بھی وہ علاقے کا نام سرہند ہی ہے۔ آپ کا مزار وہاں پر موجود ہے سرہند میں۔ آپ 971 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، جس کا 1445 ہجری چل رہا ہے، 971 ہجری یعنی 971 70 پر 1 971 ہجری میں آپ پیدا ہوئے پنجاب کے علاقے سرہند میں۔ یاد رکھنا بچوں کو یہ بات ہے، کیونکہ یہ ایسے بزرگ ہیں جن کے ذریعے سے آج اسلام پورے ہندوستان میں چمک رہا ہے۔ آپ سنیں گے آگے چل کر کون ہے، کیسے ہے، کیا کرتے تھے، تو یہ اللہ والے جن کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کی حفاظت فرمائی، کیونکہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، جو بھی آئیں گے مدینے والے کے غلام ہی آئیں گے، اور انہی کے حضور کے غلام بن کر لوگوں کو دین بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جب دین کو کوئی نہیں مٹا سکتا، پوری کوشش ہر دور میں دین کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب اسلام پھیل چکا تھا، صحابہ کرام کا دور ختم ہوا، دین کو مٹانے کی ناپاک کوشش کی گئی، یہود اور نصارہ نے پوری کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو دنیا میں بھیج کر دین کو زندہ کر دیا۔ غوث اعظم خود فرماتے میرا نام محی الدین بھی ہے، جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا، محی الدین۔ محی الدین کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ تو ہر دور میں آپ دیکھیں ہندوستان میں دین زندہ ہوا، دین تھا آ گیا، لیکن جب زیادہ زندہ ہوا پہچانا گیا تو معین الدین کے ذریعے سے، جن کو حضور غریب نواز کہا جاتا ہے۔ معین الدین
محی الدین، دونوں میں فرق ہے۔ محی الدین اس کو کہتے ہیں جو دین کو زندہ کر دے، اور معین الدین اس کو کہتے ہیں جو دین کی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے خواجہ غریب نواز کو معین الدین بھی کہتے ہیں۔ یہ ہر دور میں رہا ہے، جہاں جہاں باطل فرقے پیدا ہوں گے، جھوٹ پیدا ہوگا، جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، اور جھوٹ چاہے گا اپنی طاقت سے، اپنے پیسوں سے اسلام کو مٹا دے، تو اللہ سچوں کو پیدا کرتے رہے گا۔ سچے آئیں گے اور سچ کا بول بالا کریں گے، دین کا بول بالا کریں گے، اور لوگوں کو حقیقی آئینہ بتا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب پہنچاتے رہیں گے۔ یہ ہر دور میں چلتا رہے گا۔ 971 ہجری مغلوں کا دور، اس وقت ہندوستان کا بادشاہ اکبر ہے، کیا اس وقت آپ پیدا ہو رہے ہیں 971 ہجری میں شیخ احمد۔ اور یاد رکھیں بزرگان دین، سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے فرما جو تم پر احسان کرے تو اس کا پہلے شکر ادا کرو، پھر میرا شکریہ ادا کرو۔ ذہن میں رکھے حدیث کا، جو بندہ آپ پر کچھ احسان کرے، آج تو خیر اللہ ماشاء اللہ میں ہر ایک کی بات دیکھ رہا ہوں، اگر کوئی ہم پر احسان بھی کرے تو ہم اس کو دیوں دیکھ کے تھوڑا سا کوئی ہلکا مسکرا دیتا ہے، اور کوئی جو ہے نا وہ بھی نہیں کر رہا، آج کل چلے جا رہا۔ لیکن اگر کوئی نرم دل ہو، مربت والا ہو، احسان جانتا ہو، تو وہ رک کر کہتا ہے بھائی شکریہ، ذرا آپ رہنے سے میرے کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچ گیا، آپ کی مدد ہوئی تو یہ کام میرا ہو گیا، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ جو شکریہ ادا کرتے ہیں نا ایک بندہ دوسرے بندے کا، یہ اچھے اخلاق کی پہچان بھی ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ ماں باپ نے ان کو تربیت کیسے کی ہے، ان کے اخلاق اچھے ہیں، ان کا دل نرم ہے، ورنہ یہ گور کر دیکھنے والوں سے سمجھ میں آتا کہ ان کی مزاج کیسی ہے، ان کے اخلاق کیسے ہے۔ اور اچھے اخلاق کو اللہ بھی پسند فرماتا ہے، رسول بھی پسند فرماتا ہے۔ اچھے اخلاق کا یہ اچھے اخلاق والے کی پہچان ہے۔ کوئی ہم پر احسان کرا تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، چاہے وہ احسان کسی چیز کا بھی ہو، بات کے ذریعے سے۔ اچھا مشورہ دینا بھی احسان، اگر کوئی آپ کو اچھا مشورہ دے دے تو آپ کہیں گے یا بھائی آپ نے مشورہ صحیح دیا، میں غلط چلے جا رہا تھا، ورنہ میرے پیسے ٹوٹ جاتے، فلاں کو نقصان ہو جاتا، لیکن آپ کے مشورے سے میں بچ گیا، آپ کا شکریہ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ بندے کا شکریہ ادا کرتا ہے تو پھر وہ رب کا بھی شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ جب بندہ بندے کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ رب کا بھی شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے یہ حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بزرگان دین یا اولیاء کرام، چاہے وہ یوسف شریف بابا ہو، چاہے بابا شرف الدین علیہ رحمہ ہو، جہاں جہاں یہ گنبد چمک رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو پڑھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اگر یہ لوگ حیدرآباد میں آج نہیں رہتے تو شاید آج اسلام ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جو آج نظر آ رہا ہے۔ جو ان کی محنتیں ہیں، ان کی مشقتیں ہیں، یوسف بابا شریف بابا ہو، بابا شرف الدین علیہ رحمہ ہو، ان کی محنتوں کے ذریعے اسلام پھیلا ہے حیدرآباد دکن میں۔ تو ہم ان کا عرس جب آتا ہے تب مزار پر جا کر کہتے ہیں حضور آپ کا شکریہ، جا کر کیا کہتے ہیں یار صاحب مزار کو کہتے ہیں حضور آپ کا شکریہ، آپ حیدرآباد میں آئے، آج اسلام بچا ہوا ہے، آج اسلام پھیلا ہوا ہے، آج اسلام ہمارے دلوں میں اس کی محبت جمی ہوئی ہے۔ تو یہ شکریہ، یہ عرس کی جو محفل ہوتی ہے اصل میں شکرانے کی محفل ہوتی ہے۔ یوں سمجھیے آپ الفاظ میں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں عرس کیوں کرتے ہیں بزرگان دین کا؟ ارے بھائی بزرگوں کا عرس کر کر ہم یہ گنبدوں والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، حضور آپ کے ذریعے سے اسلام ملا ہے، دین ملا ہے، شدید کی قرآن حدیث کی سمجھ ملی ہے۔ تو لہٰذا ہم جس بزرگ کا عرس آج منا رہے ہیں ان کی یاد میں شیخ احمد فاروقی، مزار تو ان کا پنجاب، ہندوستان کے علاقے پنجاب میں ہے، لیکن ہم حیدرآباد میں بیٹھ کر اس لیے ان کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہ اپنے دور کے مجدد بھی ہے۔ اور آپ ہی کی وجہ سے میں آگے ثابت کروں گا، آپ ہی کی وجہ سے پورے ہندوستان میں آج اسلام بچا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس دور میں شیخ احمد فاروقی کو بھیج کر اسلام کی حفاظت نہیں کرتا تو یقین جانے کہ پورے ہندوستان میں، سچ کہہ رہا ہوں، پورے ہندوستان میں اسلام کو مٹ چکا ہوتا، ختم ہو چکا ہوتا۔ آج کوئی کلمہ پڑھنے والا ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ اسلام قیامت تک رہے گا۔ اب نبی تو نہیں آئیں گے کہ غلام آتے رہیں گے۔ شیخ احمد فاروقی وہ بزرگ ہے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان پر کرم فرمایا اور دین کو بچایا ہے۔ اور یہ بات کوئی جھوٹ نہیں، نہ میں کوئی ہوائی بات کر رہا ہوں۔ ابھی آپ سنیں گے ہم سچے لوگ ہیں، سچ کو پسند کرتے ہیں، اور جو بات یہ ممبر دیا ہی جاتا ہے بیٹھ کر سچ بتایا جائے، یہاں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ یہاں اس سے زیادہ بے غیرت اور یوں سمجھیے
کہ بے حیا بندہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں ہو وہ بھی ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ بولے؟ بے غیرت ہے، بے حیا ہے. لہٰذا یہ ممبر دیا جاتا ہے سچ بولنے کے لیے، جھوٹ نہیں، سچ بولنے کے لیے اور حق بولنے کے لیے. یہاں بیٹھ کر بھی بندہ لیڈروں کو دیکھے، روڈیوں کو دیکھ کر بیان کرے، لیڈروں کو دیکھ کر بیان کرے، تو میں نے کہا پھر یہ ممبر چھوڑو، گھر میں بیٹھ جاؤ عام آدمی کی طرح. لیکن ممبر پر بیٹھے تو اس کا حق بھی ادا کرنا ہوتا ہے. نہ لیڈر کا ڈر، نہ روڈیوں کا ڈر، نہ پہلوانوں کا ڈر، نہ سود خوروں کا ڈر، نہ شرابیوں کا ڈر. اگر شراب پر بولنا ہے تو آنکھ میں آنکھ ملا کر بولو، سود پر بولنا ہے تو آنکھ میں آنکھ ملا کر بولو. اگر حق بولنا ہے تو لیڈر کا نہیں، آنکھ میں آنکھ ملا کر بولو، کیونکہ یہ ممبر دیا ہی جاتا ہے سچ اور حق بولنے کے لیے. اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو میں ان مولویوں کو کہتا ہوں کہ پھر گھر صرف نماز پڑھو، گھر میں بیٹھ جاؤ. یہ ممبر پر بیٹھنا تو اس کا حق بھی ادا کرنا ہوتا ہے. لہذا حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار مبارک پنجاب میں ہے، 971 ہجری میں اب پیدا ہوئے. سبحان اللہ بولیے. اور آپ، کیونکہ مجھے لوری نہیں ہو رہی ہے کہ نیند آئے، جا کر اگر منہ دھو لیجیے لوری نیند، کیونکہ یہ بہت زمانہ ہو گیا آج کل یہ بھی سمجھ میں لوگ جمعہ کی نماز میں آ کر 2-3 جھٹکے مار لیتے ہیں، سمجھتے کہ یہ لوری ہو رہی ہے. لوری نہیں ہے بھائی. 4 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں چبوتروں پر، ہوٹلوں میں بیٹھ جا رہے ہیں، جب نہ نیند کا جھٹکا تھا نہ جمائی آتی. چھوڑ، اپنے آپ کو بولیے، میں کسی کو تانا نہیں دے رہا، اپنے آپ کو بول. یہ بیان ہم سب کے لیے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں، جب بھی ممبر پہ بیٹھے تو آپ کے چہرے بتانا چاہیے کہ مولانا ہم تھک نہیں رہے، بالکل سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. مسجد میں بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنا بھی بے ادبی ہے، یاد ہے کیا؟ مسجد کے پیانوں کو دیکھنا، چھت کو دیکھنا، دیواروں کو دیکھنا، یہ بھی بے ادبی ہے. بندہ جب معزز مہمان کسی گھر جاتا تو نگاہیں نیچے رکھتا ہے، آ کر ہو کولر کتنے ہیں، اے سی کتنے ہیں کا لیے نہیں دیکھتا. اگر کوئی آپ مہمان آپ کے گھر میں آئے اور آپ اے سی کو دیکھا، اچھا یہ کوالٹی کی اے سی ہے، اچھا یہ کوالٹی کا فین ہے، اچھا یہ کوالٹی کا، بولے گے یار یہ تو بڑا حاصل تجویز دکھ رہا. اگر فینوں کو دیکھنا غور سے، ٹی وی کو. لہٰذا میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد، جب ایک بندہ اپنے گھر میں کوئی مہمان ادھر ادھر دیکھے تو اس کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. چہرے پہ اداسی نہیں لائے، چہرے پہ حشاشی بشاشی رکھے. اور ہم مجھے بتائیں، میں چہرے دیکھ رہا ہوں سب کے، چہروں سے بتائیں کہ مولانا ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں یہ میری بات نہیں، قرآن حدیث کی بات ہے. اگر آپ کے دل میں قرآن حدیث سے محبت ہے، الحمدللہ، نہیں ہے میں نہیں کہوں گا، ہے، تبھی تو آپ پہلے وقت میں آ کر بیٹھ گئے. تو آپ کو قرآن حدیث کی محبت ہے تو یہ ادب قرآن حدیث کا ہے، میرے بیان کا نہیں نا، میری تقریر کا. توجہ سے سنیے آپ. 971 ہجری، جس کا 1445 ہجری چل رہا ہے، تب آپ سرہند میں پیدا ہوئے، حضرت عبدالاحد کے گھر. آپ کے والد شیخ احمد کے والد کا نام ہے عبدالاحد. وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بیٹا احمد پیدا ہوا اس سے پہلے مجھے اشارہ مل چکا تھا. یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے خاص فضل ہوتا ہے بزرگان دین پر. جب وہ پیدا ہونے سے پہلے کچھ ایسے ذریعے اللہ بنا دیتا ہے کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے گھر والوں کو چھوڑے آس پاس لوگوں کو ہی معلوم ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اللہ کا خاص محبوب بندہ پیدا ہونے والا ہے. بولو نا سبحان اللہ. جس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، بارش ہونے والی ہے، یہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ آپ کہیں گے مولانا ابر کو دیکھ کر، ہے نا، ابر کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ آج بارش ہوگی. میں نے کہا یہی بات سمجھیے، اللہ اپنے ولیوں کو بھیجتا ہے تو اپنے پیدا کرنے سے پہلے ان کے ماں باپ کو ایک ایسا ذریعہ اشارہ کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ آج کوئی خاص محبوب بندہ اللہ کا دنیا میں آنے والا ہے. آپ غور کریں، شیخ عبدالاحد آپ کے والدہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں ایک مرتبہ دیکھا. خواب جو ہے نا، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. خواب کی بھی اہمیت اسلام میں ہے بھائی. نبوت کا 40واں حصہ خواب ہے، یعنی نبیوں کو اللہ تعالیٰ جہاں ڈائریکٹ وحی دے کر بھیجتا ہے کہ یہ کرو، وہی اللہ کی طرف سے فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے یہ کام کرو. اسی طرح کبھی اللہ تعالیٰ نبیوں کو خواب میں بھی حکم عطا فرماتا ہے یہ کام کرو. تو خواب بھی نبوت کا حصہ ہے 40واں. لہٰذا مجھے بتانا چاہ رہا، خواب بھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بتا کر کچھ آنے والی بات کی خبر دے دیتا ہے. اب خواب کی قسمت میں نہیں جاتا، کچھ خواب رحمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں، کچھ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ خواب اپنے نفس کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. لہٰذا اچھے خواب اگر آپ کو نظر آئے تو کسی عالم، ماں نہیں،
ماں اگر عالمہ حافظہ تو ضرور بولے. ہم لوگ ماں کو بولنا، ماں نہیں، کسی عالم سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ خواب پڑا تو اچھے خواب ہے کہ اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ آپ کے والد فرماتے ہیں عبد الاحد، یہ خود بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، اپنے وقت کے عالم دین ہے، نام عبد الاحد کا تھا، عالم دین ہے، بہت بڑے بزرگ بھی ہے، اور ان کے مرشد جو ہے عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے. میں یہ جو نام لے رہا ہوں نا عبد القدوس گنگوہی، ہم تو حیدرآباد والے چند نامور بزرگوں کو جانتے ہیں، لیکن اگر دلی یو پی چلے جائے یہ نام بول کر دیکھے عبد القدوس گنگوہی، وہاں کا مسلمان جانتا ہے کہ یہ تو ہمارے آقا کی دربار ہے. یہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کے مزارے چمک رہے ہیں. عبد القدوس گنگوہی، گنگوہی ایک علاقہ ہے، اس علاقے کا نام ہے. تو عبد القدوس گنگوہی کے یہ مرید تھے شیخ احمد کے والد عبد الاحد، اور عبد القدوس گنگوہی مرید تھے حضرت شمس الدین پانی پتی کے، اور شمس الدین پانی پتی مرید ہے صابر پاک کے، جن کا مزار کلی شریف میں ہے. میں شجرا بھی بتا رہا ہوں. تو عبد الاحد فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ خواب میں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جانوروں نے انسانوں پر حملہ کر دیا اور انسانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، جس میں شیر ہے، ببر ہے، کتے ہیں، خنزیر ہے، وہ آ کر انسانوں پر حملہ کر رہے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا اس وقت ہڑبڑی مچی ہوئی ہے، خواب پر لگا ہے، ہڑبڑی مچی ہوئی ہے. اچانک میرے سینے سے ایک نور ظاہر ہوا اور اس نور سے ایک تخت بنا اور تخت پر ایک بزرگ آ کر بیٹھ گئے اور ان جانوروں کی طرف اشارہ کیا. وہ سارے جانور بھاگ گئے، پھر سے انسانوں کی جان بچ گئی. یہ خواب میں نے دیکھا اور دیکھ کر ہڑبڑا کر نیند سے بیدار ہوا. تو وہاں شیخ عبد الاحد فرماتے ہیں میں اپنے علاقے کے ایک بزرگ شیخ کمال کھیتلی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ، کھیتلی یہ نام شہروں کے نام ہے، اس کو ذہن میں رکھا. شیخ کمال ان کا نام تھا، قادری سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، شیخ کمال الدین کا نام تھا. عبد القدوس حضرت شیخ عبد الاحد جو شیخ احمد کے والد ہیں، وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا، جا کر میں نے اپنا خواب بیان کیا کہ مجھے ایسا خواب پڑا ہے. تو آپ نے فرمایا شیخ کمال الدین نے کہ عبد الاحد مبارک ہو کہ دنیا میں ان قریب فتنے پیدا ہوں گے، لوگ اسلام کو چھوڑ لگے ہوں گے، اور جب فتنے پیدا ہو کر اسلام کو بھولا جا رہا ہوگا، اسلام کو معاذ اللہ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ تیری اولاد میں ایک بیٹے کو ایسا پیدا کرے گا جس کے ذریعے سے اسلام کی حفاظت کرے گا. مبارک ایک ایسا بیٹا تجھے پیدا ہونے والا ہے. یہ خواب کی تعبیر یہی ہے، یہ خواب کی تعبیر یہی ہے. اور آپ دنیا دیکھتی ہے کہ عبد الاحد کے گھر 971 ہجری میں بیٹا پیدا ہوا شیخ احمد. بہت محبت سے سبحان اللہ. یہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پیدا ہوئے، اور اس وقت کی بھی واقعات جب پیدا ہوئے تو آپ کا گھر نور سے چمکنے لگا. آپ کی ماں فرماتی ہے جب یہ پیدا ہوئے تو اچانک گھر میں اجالا ہی اجالا آ گیا، ایک گھر پورا نور سے چمکنے لگا. اور یہ پیدا ہونے سے پہلے آپ کی ماں کہتی ہے، شیخ احمد کی ماں کہتی ہے مجھے خواب میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کی ماں اور باپ دونوں کہتے ہیں ہمیں خواب میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کہتے ہیں کہ اے عبد الاحد مبارک ہو، تیرے یہاں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے، جو اس کا نام میرے نام پر رکھنا، احمد اس کا نام رکھنا، اور وہ ایسا لڑکا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کو قوت عطا فرمائے گا. اندازہ کرے حضور جس کے خواب میں آ کر مبارکبادی دے رہے ہیں جس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے، وہ بچہ کیسا ہوگا. نام ان کا شیخ احمد ہے. اور جب یہ پیدا ہوئے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 971 ہجری میں، پھر آپ کے والد نے ان کو جب مدرسے میں داخل کر 4 سال کی عمر کے بعد بالکل 9 سال کے اندر یہ حافظ قرآن بن گئے. بولے وہاں پر جانے جی اپنے بیٹھنے والوں کو میرے توجہ جی. 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے، اور آپ کے والد خود بہت بڑے عالم تھے. پھر حافظ قرآن بننے کے بعد آپ اپنے والد سے پڑھے، اور والد نے آپ کو پڑھایا، اور 14 سال کی عمر تک آنے تک یہ حافظ تو 9 سال کی عمر کے اندر بن گئے تھے، 14 سال کی عمر تک آپ عالم و مفتی بن چکے تھے. ذرا یہ بات ذہن میں رکھیں. اور یہ اللہ معاذ اللہ ان پڑھ جاہل نہیں ہوتے. جتنے بزرگان دین ان کو اٹھا کر آپ پڑھے،
آج جو گانجے پینے والے ہمیں پریشان کر رہے ہیں نا، لمبے لمبے بال رکھ کر، ہاتھوں میں اتنے میٹھے کڑے ڈال لے کر، 10 انگوٹیاں پہن کر، یہ سمجھ رہے ہیں کہ کالے پیلے کپڑے پہن کر، گانجے کے سگریٹ پہن کر کہتے ہیں ہم علی کے ملنگ ہیں، جن کو طہارت کے مسئلے نہیں معلوم، اور لوگ ان کو دیکھ کر سمجھ یہ بابا لوگ ہیں۔ میں نے کہا جو حقیقت میں بابا لوگ ہیں ان کی گنبدیں چمک رہی ہیں، اور کبھی ان کی زندگی میں پڑھو ان کے بارے میں کہ یہ بزرگان دین معاذ اللہ ان پڑھ جاہل نہیں ہوتے تھے، یہ پڑھے لکھے ہوتے تھے، اور ان کا حافظہ اتنا مضبوط ہوتا تھا۔ بچپن میں یعنی کم عمر میں 13-14 سال کی عمر میں ہمارے یہاں عام بچے کھیلنے کودنے میں لگتے ہیں، لیکن یہ 13-14 سال کی عمر میں حافظ اور عالم قاری بن جاتے ہیں۔ فرق سمجھو اللہ والو، ہر ایک کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ۔ یہ کوئی شملہ، ہرا شملہ، پیلا شملہ، لال شملہ، یہ شملے ولیوں کی پہچان نہیں ہے، علم ولیوں کی پہچان ہے۔ تقویٰ ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتا ہے۔ بلکہ ایک آسان لفظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ولی ہوتا کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے اس کو دیکھنے سے خدا کی یاد آ جاتی ہے۔ بہت آسان میں نے آپ کو بتا دیا، اسے آسان کر حضور نے جتنا آسان کر آپ کو بتا دیا، یہ بات سمجھیے۔ یہ گنجیتیوں کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آئے گا، شرابیوں کو، گنجیتیوں کو، داڑھی کھٹوں کو، 10 انگوٹی پہننے والوں کو، دن میں 10 جھوٹ بننے والے کو، جو اپنے آپ کو بابا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آئے گا؟ یا متقی پرہیزگار جن کی نشانی اللہ نے قرآن حدیث میں بیان فرمائی ہے، ان کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ تو ولیوں کو، ولی جاہل نہیں ہوتا، ان پڑھ نہیں ہوتا، کبھی بھی یاد رکھے کوئی بھی ولی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ولایت کہتے ہیں اللہ اس بندے کو اپنا قریب کرتا ہے تو وہ ان پڑھ نہیں، وہ جاہل نہیں ہوتا، وہ علم والا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی ان پڑھ بندے کو بھی اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اس کی مرضی، اگر کسی ان پڑھ کی، جاہل کی کوئی ادا اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے قریب ہو جائے، میرا محبوب ہو جائے، میرا ولی ہو جائے، یہ اللہ کی مرضی بھائی، ہو سکتا ہے۔ ھذا من فضل ربی، اللہ کا فضل جس پہ چاہے ہو جائے۔ آپ نے کئی ایسے بزرگوں کو دیکھا ہوگا کہ جوانی تک، ایسے بزرگ بھی دنیا میں گزرے ہیں، جوانی تک، آدھی عمر تک ان کا کام ہی تھا شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، لیکن ایک وقت ایسا آیا پھر ان کی ادائیں ایسی بدلی، پھر لوگوں نے ان کو دیکھا کہ وہ کئی سال تک جنگلوں میں بیٹھ کر رب کی عبادت بھی کرتے رہے اور اللہ کے بندوں کی خدمت بھی کرتے رہے۔ اچانک یہ تبدیلی آئی کہاں سے گئی؟ کہاں سے گئی ہے؟ ارے بھائی ہم نے یہ بندے کو دیکھا 30 سال کی عمر تک شراب میں تھا، غلط کاموں میں تھا، اچانک آج یہ ایسا ہو گیا ہے، اس کو دیکھنے سے ہمیں اللہ یاد آ جا رہا ہے، اس کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ گناہگار سے گناہگار بندے پر بھی کوئی ادا اللہ کو پسند آ جائے اور اس کو چاہتا کہ یہ میرے قریب ہو جائے، تو اللہ پاک اس کو قریب اس وقت کرتا ہے، پہلے اس کو علم دیتا ہے، بعد میں اپنے قریب کرتا ہے۔ بولے وہاں پر سے یعنی قریب بھی کرنا چاہتا ہے تو پہلے علم دیتا ہے، جس کو علم لدھونی کہا جاتا ہے حدیث پاک میں۔ تو جاہلوں کو اللہ ولی نہیں کرتا، یہ ان پڑھ اور جاہلوں کو دیکھ کر یہی بہت بڑے ولی ہے ایسا مت سمجھیے۔ غوث اعظم کا ایک بات بتا کر میں آگے بڑھتا ہوں۔ غوث اعظم ولیوں کے سردار ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی ہوا میں اڑ کر بتائے تو اس کو ولی مت سمجھو، ہوا میں اڑ کر بتائے، ذہن میں رکھیے بات، ہوا میں اڑ کر بتائے۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں اگر تمہارے آنکھوں کے سامنے کوئی سمندر پر چل کر بھی بتا دے تو اس کو بھی ولی مت سمجھو، جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ قرآن حدیث کا علم رکھتا ہو اور اس کا پابند بھی ہو، قرآن حدیث کا علم بھی رکھتا ہو، اس کا پابند بھی ہو، شریعت کا، دین کا۔ یہ بابا لوگ خود دین کا مذاق بنا رہے ہیں نمازیں چھوڑ کر، ان کے مریدوں کو دیکھ لے کہ نہ نماز کی پابندی، نہ خود پیر صاحب بے نمازی تو مرید کا نمازی۔ تو سچے پیر کی صحبت میں رہا کرے جن کے ذریعے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 14 سال کی عمر مبارک میں آپ حافظ و عالم و قاری بن چکے تھے۔ پھر آپ اب دیکھیں اپنے والد سے بھی پڑھا نا، پھر آپ کشمیر بھی گئے، وہاں جا کر مولانا عبداللہ کشمیری میں نامہ بھول گیا اس بزرگ علماء کے، وہاں جا کر ان بزرگوں سے بھی آپ نے پڑھا، کشمیر کے علماء سے بھی۔ دیکھیے آپ گھر میں بھی پڑھے، والد سے بھی پڑھے، مدرسے میں بھی پڑھے، ایک اور علم حاصل کرنے لئے کشمیر گئے، اور وہ دور پیدل دور تھا نہیں، وہ دور میں نہ جہاز تھا، نہ پلین تھا، نہ کوئی گاڑی تھی، یا تو لوگ اونٹ پر یا گھوڑے پر یا پیدل سفر کرتے تھے۔ تو ہمارے بزرگان دین دیکھے کس طرح علم حاصل کرنے کے لیے دور دور جاتے تھے۔ تو آپ جو ہے کشمیر گئے، وہاں سے سیالکوٹ گئے، سیالکوٹ ابھی
اس وقت ہندوستان میں پاکستان بنا نہیں تھا، ہندوستان کا حصہ تھا یہ. سیالکوٹ اب اس وقت پاکستان میں آ گیا ہے. وہاں کے بھی بڑے بڑے علماء سے پڑھا، بولے محبت سے سبحان اللہ. پھر وہاں سے پڑھنے کے بعد آپ گھر واپس آئے. آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، شیخ احمد سرنجی کا والد کا انتقال ہو گیا. والد کے انتقال کے بعد آپ کچھ دن ٹھہر گئے، اور ٹھہرنے کے بعد پھر آپ جو ہے ارادہ کیا حج کرنے کا. سنیے ایک بات توجہ سے، حج کرنے کا ارادہ کیا. آپ اپنے گھر سے حج کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ پہلے دہلی جاؤں گا، دلی کے بزرگوں کی زیارت کر کے وہاں سے حج کے لیے نکلوں گا. آپ دہلی آئے اور دہلی میں آپ کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی، اور باتیں ہی باتوں میں ان بزرگوں نے فرمایا کہ آپ دہلی آئے ہیں تو دہلی میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی آئے ہوئے ہیں. ان کا نام حضور سیدنا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. نیو دلی میں ان کی مزار بھی موجود ہے. کبھی جائے آپ دلی گئے نظام الدین اولیا کی جب زیارت کرتے ہیں نا تو خواجہ باقی باللہ کی ضرور زیارت کریں. سلسلہ نقش بندیہ، قادری سلسلہ آپ نے نام سنا، چشتی سلسلہ نام سنا، سہروردی سلسلہ نقش بندیہ آیا ہی انڈیا میں خواجہ باقی باللہ کی وجہ سے، ورنہ یہ سلسلہ بغداد میں یا بخارا میں سمرقند میں جو یہ عرب کے ممالک وہاں تھی سلسلے، لیکن یہ انڈیا میں آیا خواجہ باقی باللہ کی وجہ سے. بولے یا سبحان اللہ. جن کے سلسلے کے بزرگ حیدرآباد میں بہت نقش بندی سلسلے کے. آپ دیکھیں حضرت عبداللہ شاہ صاحب کون ہے؟ نقش بندی. بولا سبحان اللہ. جن کا مزار مصری کے جمعے موجود ہے نا. حضرت عبداللہ شاہ صاحب کے جو پیر و مرشد بخاری شاہ صاحب وہ کون ہے؟ نقش بندی. ان کے جو عبداللہ شاہ صاحب کے دادا پیر جو آرام کر رہے ہیں بالکل اردو گلی پٹیل مارکیٹ میں، جن کو ریتی کی مزار کہتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ الحمدللہ پورے حیدرآبادی میں سمجھتا بیٹھے ہیں الحمدللہ. تو جو وہ کون ہے؟ یہ حیدرآباد میں سلسلہ نقش بندیہ پھیلانے والے بزرگ ہے، یہ بھی نقش بندی سلسلے کے ہیں. تو سلسلے نقش بندیہ کے بزرگ سب سے بڑے خواجہ باقی باللہ ہے جن کا مزار دلی میں. اچھا جب یہ خواجہ باقی باللہ ان کے جو پیر و مرشد تھے خواجہ کھیتلی نے ایک بار کہا کہ آپ ہندوستان جائیے اور دین کا کام آپ کو کرنا، اور وہاں آپ کو ہندوستان میں کیونکہ یہ بخارا میں تھے تو بخارا میں سے آپ کو انڈیا بھیجایا گیا. کہا کہ ہندوستان جاؤ وہاں دین کا کام بھی آپ کو کرنا ہے. وہاں پر ایک بہت بڑا شہباز پرندے کو کہتے جو بہت اونچا اڑتا ہے. تو بزرگ خواجہ باقی باللہ کے پیر و مرشد نے کہا ہندوستان میں تمہیں ایک بہت بڑا شہباز تمہارے پاس آئے گا اور تمہارے ذریعے سے وہ فیض پائے گا. تو انہوں نے کہا کہ میرے پیر کے حکم پر میں نے کہا حضور میں استخارہ بھی کروں گا. بزرگان نے استخارہ کرتے بولو محبت سے سنا. تو آپ نے استخارہ کیا. استخارہ میں خواب میں آپ کو طوطا نظر آیا، خواب میں، اور طوطا نظر آیا تو آپ نے دل ہی دل میں کہا کر یہ طوطا میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جائے تو میں جاؤں گا ہندوستان کو. وہ خواب ہی میں وہ طوطا اڑا اور آپ کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا. آپ صبح اٹھے پیر کی اجازت لے کے ہندوستان آ گئے. آپ یوں کیونکہ طوطا اس وقت طوطا جو ہے وہ ہندوستان کا پرندہ ہے، انڈیا میں زیادہ نظر آتا ہے. اب ہندوستان خواجہ باقی باللہ آئے تو اس وقت جو روڈ کا راستہ تھا نا، روڈ کا لوگ جو پیدل آتے تھے بخارا ایران سے جو لوگ پیدل آتے تھے ان کو لاہور سے پنجاب سے دلی آنا ہوتا تھا. بولو محبت سے سبحان اللہ. تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں لاہور سے پنجاب آیا، کیونکہ راستہ روڈ کا راستہ وہی تھا پیدل آنے کا، لاہور سے پنجاب سے دہلی آنا تھا. تو آپ فرماتے ہیں خواجہ باقی باللہ جب میں لاہور سے پنجاب آیا تو پنجاب میں ایک علاقہ پہنچا اور اس علاقے کا نام تھا سرہند. اس علاقے کا نام تھا سرہند. خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں میں نے سرہند میں 2 دن قیام کیے، وہاں پر نور ہی نور دیکھا، اجالا ہی اجالا دیکھا. تو میں نے اپنے مریدوں کو کہا دیکھو یہ جو نور مجھے نظر آ رہا ہے مجھے اللہ کی جانب سے یہ اشارہ مل گیا سرہند میں ایک بہت بڑا ولی پیدا ہو چکا ہے اور اس کے نور سے پورا ہندوستان فائدہ اٹھانے والا ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ. تو آپ کے مریدوں نے کہا حضور اب میں اس پر کئی واقعات بتا سکتا ہوں انشاءاللہ، لیکن میں روک رہا ہوں. اس میں غیب کا علم بھی میں بتا سکتا ہوں، غیب کا علم اللہ ہی کو ہے، لیکن اللہ کے بتانے سے نبیوں اور ولیوں کو بھی آتا ہے. تو خیر تو یہ بات غیب کی ہے. مریدوں نے پوچھا حضور جو بزرگ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بزرگ پیدا ہو چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ پیدا ہو چکے ہیں.
آپ نے فرمایا ان کا حلیہ کیسا ہے؟ فرمایا پیشانی پر ان کے نور ہی نور ہے، داڑھی بڑی گھنی ہے، مسواک سینے پہ لگا ہوا ہے، ویٹ لباس زیادہ پہنیں گے، ویٹ امامہ پہنیں گے، یہ سارا حلیہ بتا دیا۔ مریدین کہتے ہیں جب شیخ احمد فاروقی دہلی آئے اور ہمارے پیر سے ملاقات کرنے کے لیے ہمارے پیر کے آستانے میں آئے، ہم حلیہ دیکھ کر پہچان گئے وہی بزرگ ہے جو کچھ دن پہلے خواجہ باقی باللہ نے اشارہ کر دیا تھا۔ بڑے محبت سے سبحان اللہ۔ اگر میں خواجہ باقی باللہ ضرور جائیے دہلی میں ان کی درگاہ، نیو دلی میں، دلی جب اترے نظام پور کی زیارت کر آٹو والوں کو میری زیارت، اتنا روحانی سکون آپ کو ملے گا ان کے مزار پر، اور دعائیں اتنی قبول ہوتی ہے خواجہ باقی باللہ کے نام۔ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں خواجہ باقی باللہ نے حضرت شیخ احمد کو دیکھا اور دیکھ کر پوچھا کہ بیٹا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضور حج کو جانے کا ارادہ ہے، لیکن جانے سے پہلے ارادہ تھا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا حج کو جانا ہے، لیکن کچھ دن ہماری صحبت میں بیٹھ جاؤ، 3 دن کے لیے بیٹھ جاؤ، جو تم مکے میں جا رہے حاصل کر رہے وہ یہیں میرے دربار میں حاصل ہو جائے گا۔ یعنی جو کعبے کے قریب جا کر اللہ کا قرب حاصل ہوگا وہ میرے صحبت میں رہ کر مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر آپ کچھ 3 دن کے بہانے تو رکے، لیکن اتنے دن رہے اور آپ کی تربیت آپ نے ایسا کی خواجہ باقی باللہ نے، کیونکہ یوں سمجھے یہ پہلے سے ہی حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے اور وقت کے مجدد ہونے والے ہیں، تو ان کی تربیت بھی ایسی ہوئی چند ہی دن میں ذکر کی وجہ سے۔ جو سلسلے نقشے بندی میں مرید وہ جانتے ہیں، نقشے بندی سلسلے میں ایک ذکر دیا جاتا ہے اللہ کا، نہ وہ زبان سے پڑھنا ہوتا ہے نہ ہونٹ سے، وہ صرف دل سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اب عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب اٹھا کر آپ دیکھیں، عبداللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر ہمارے سلسلے نقشہ بندی میں آنے کے بعد کوئی 5000 مرتبہ، کتنے ہزار مرتبہ؟ 5000 مرتبہ دل سے، نہ زبان ہلے نہ ہونٹ ہلے، دل سے اللہ اللہ کا ورد کرے روزانہ، تو چند دن میں اللہ تعالیٰ اس کے سامنے سے غیب کے پردوں کو ہٹا کر 7 زمین کے اندر کیا ہے یہ بھی بتا دے گا، 7 آسمان کے اوپر کیا ہے یہ بھی بتا دے گا۔ لیکن شرط ہے کہ کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا، اس کے بعد تو یہ اس میں ذات نقشے بندی سلسلے میں یہ کہتے اللہ کے اسم ذاتی کا ذکر، اسم کہتے ہیں نام کو، ذاتی یعنی ذاتی نام کا ذکر، یہ اس کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، مرشد کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ احمد نقشہ بندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ چند ہی دنوں میں اپنے مرشد کی صحبت میں رہ کر آپ کے مرشد نے ان کو لاہوت ملکوت کے مقامات کو طے کرایا اور آپ کو عرش معلیٰ تک پہنچایا۔ یہ میں لاہوت کیا ہے، ملکوت کیا ہے، تحت الثری کیا ہے، خدا کی قسم یہ ساری باتیں قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ میں کوئی آپ کو 2 نمبری بات نہیں کر رہا ہوں، اور یہاں ممبر 2 نمبر بات کرنے کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تعریف بھی ہم جو بزرگوں کی کر رہے ہیں، آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں کہ عرش نظر آ جائے، اتنی تعریف کر رہے ہیں 7 زمین کے نیچے کیا پتہ چل جائے۔ میں نے کہا بھائی سائنس اتنی ترقی کر لی ہے، ایسے ایسے دوربین بن گیا یار دنیا تھوڑی اپنی عقل سے دعویٰ، یہ عقل ہمارے نہیں مان رہی۔ میں نے کہا راکٹ بن گئے، لوگ چاند پر جا رہے ہیں، چاند پہ جانے کی بات کر رہے تو ابھی بھی کہہ رہے ایسے کیسے ایسے۔ وہ جب یہ لوگ کہتے ہیں سائنسدان مارکیٹ میں ٹی وی بتایا جاتا ہے فلاں بندہ وہاں تک پہنچا، چاند تک پہنچا ہے۔ اب تو ایک راکٹ ہندوستان نے سورج کے اندر تک بھیجایا ہے، جو لوگ نیوز پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ اب اس کو 365 دن لگیں گے یا کچھ دن لگیں گے پتہ نہیں، سورج کے سامنے ایک ارض ہے وہاں پر راکٹ جائے گی اور سورج کی کیفیت لے کر آئے گی۔ اور ہمارے ہندوستان کو اللہ اور خوب ترقی عطا فرمائے کہ چاند میں جو لینڈ ہوا ہے اب یہ سورج کی بھی لینڈنگ ہے، لیکن کون انکار کر رہا ہے اس بات کا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ آج ٹیکنالوجی ایسی ہو گئی، سائنس ایسی ہو گئے۔ میں نے کہا شرم کرو، جب سائنس ٹیکنالوجی میں اتنا اثر ہے تو اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو اتنا اثر نہیں دے سکتا کہ وہ زمین پر بیٹھو اور آسمانوں کو دیکھ لے؟ وہ زمین پر بیٹھو زمین کے ساتھ طبقوں کو دیکھ لے؟ یہ طاقت اللہ ان کو دیتا ہے۔ اگر اللہ کی طاقت اور قوت پر آپ کو یقین ہے تو ولیوں کی کرامت پر آپ کو یقین رہنا چاہیے۔ اللہ مجھے بتائیے اللہ ہر چیز پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو چاہے کر سکتا ہے نا، وہ قدرت والا ہے۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے قوت جو ہے نبی کے وسیلے سے اپنے ولیوں کو بھی دے دیتا ہے، جو زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں آسمانوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، عرش معلیٰ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ساتوں زمین کے طبقات کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، لوح محفوظ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بیٹھے زمین پر ہے، لوح محفوظ کیا ہے جانتے ہیں؟ ساتوں آسمان پر ایک تختی ہے جہاں پر ہر بندے کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ، ہے نا؟ اس بندے اس تختی پر ہر بندے کی ہماری سب کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، کب تک جیو گے، کب مرو گے، کیا کیا کرو گے، سب لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہمارے بارے میں اللہ جانتا ہے، ایسا نہیں کہ بعد میں اللہ جانتا ہے، ایسا نہیں، اللہ بات سے بھی پاک ہے، ہمیں بنانے سے پہلے ہمارے بارے میں اللہ جانتا ہے، تو اس کو لوح محفوظ میں رکھا جاتا ہے۔ اور بزرگان دین بیٹھتے زمین پر ہے، آنکھ بند کر کے اس تختی کو پڑھ لیتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کو تعجب رہے کیسے ہو سکتا ہے، میں نے کہا بتائیے، کھیل امریکہ میں ہو رہا ہے، بیٹھ کر تو اپنے گھر پر فون پہ دیکھ رہے ہو، کھیل لندن میں ہو رہا ہے، بیٹھ کر گھر میں اپنے فون پر دیکھ رہے ہو، یہ کیسے ہو گیا؟ لندن کتنی ساتوں سمندر پار، امریکہ ساتوں سمندر پار، کھیل تو وہاں ہو رہا ہے، بیٹھ کر اپنے گھر میں تو کیسے دیکھ رہے ہو؟ تو آپ کہیں گے مولانا یہ ٹیکنالوجی ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ بن گئے ہیں، گھر بیٹھے پوری دنیا میں کیا ہو رہا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا نادان، جب ٹیکنالوجی پہ تجھے یقین ہے تو خدا کی قدرت پر بھی یقین رکھ لے، خدا کی طاقت پر بھی یقین رکھ لے۔ وہ بیٹھے بغداد میں ہے لیکن نظر ساری دنیا پہ رکھتے ہیں، وہ بیٹھے اجمیر میں ہے لیکن نظر پوری دنیا پر رکھتے ہیں۔ یہ طاقت اللہ ولیوں کو دیتا ہے، بولے نہیں دیکھتا سنتے کیسے؟ میں نے کہا فون کر رہے ہو امریکہ، مجھے بتا کتنی دیر میں آپ کی آواز امریکہ جا رہی ہے؟ 1 سیکنڈ بھی لگتا؟ آپ امریکہ پہ بات کر رہے ہیں، بیٹھ کے ہندوستان میں امریکہ میں رہنے والے سے بات کر رہے ہیں فون پر، تو 1 سیکنڈ بھی لگتا ہے آواز جانے کے لیے؟ لیکن وہی امریکہ کو آپ کو جانا ہے تو ڈائریکٹ فلائٹ پہلے تو ملتا نہیں، اگر ڈائریکٹ فلائٹ مل بھی جائے قسمت سے لاکھوں روپے خرچ کرنے کا ٹکٹ یا انڈیا سے ڈائریکٹ امریکہ جانے کا، تو بھی آپ کو 22 گھنٹے لگیں گے، ملتا نہیں۔ مل گیا تو پلین جو گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کرتا ہے، وہ پلین کو آج بھی 2023 میں بھی آپ کو پہنچانے کے لیے 22-24 گھنٹے آپ کو لیتا امریکہ پہنچانے کے لیے، لیکن وہی ٹیکنالوجی فون کی ہے جو آپ کی آواز پہنچانے کے لیے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاتا، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاتا۔ میں نے کہا فون پر آپ بات کر رہے ہو، بیٹھے ہندوستان میں بات امریکہ والے سے کر رہے ہو، بات وہاں تک جا بھی رہی ہے، وہ جو بول رہا ہے وہاں سے آ بھی رہی ہے، تو میں نے کہا یہی ٹیکنالوجی ہے۔ تو اولیاء اللہ کو بھی اللہ اسی طاقت دے دیتا ہے، رہتے بغداد میں ہے، رہتے اجمیر میں ہے، لیکن پکارو تو وہ دیکھتے بھی ہے، سنتے بھی ہے اور مدد بھی کر لیتے ہیں۔ تو لہذا شیخ احمد سرندی کو چند ہی دن میں آپ کے مرشد نے بڑا کمال عطا فرمایا۔ میں کیا بتاؤں کہ بزرگان، اس کے بعد جو ہے شیخ احمد سرندی کو یوں سمجھیں کہ کرامات وہ ہے جو بات عقل میں نہ آئے لیکن وہ ہو جائے، اس کو کہتے کرامت، سمجھے آپ؟ اور آسان کر دیتا ہوں، مجھے بتائیے جھاڑ چلتا، لہوا بات کرتا نہیں کرتا، لیکن ولیوں کے اشارے میں جھاڑ چڑھا بھی، پتھر بات بھی کرا، تو اس کو کہتے کرامات۔ تو حضرت شیخ احمد سرہندی کے 500 کرامات علماء نے گنے ہیں، وہاں پر سبحان اللہ 500 کرامات آپ نے گنے ہیں۔ اور ان میں سے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آپ کے ایک مرید شیخ احمد سرہندی کے ایک مرید جو ہے نا مجدد الفسانی، ان کو کہتے ہیں، شیخ احمد ان کا نام ہے، مجدد الفسانی، یہ آپ کا لقب ہے۔ مجدد کس کو کہتے ہیں میں نے ابھی بتا دیا، بیان ریکارڈ ہو گیا۔ الفسانی یعنی عربی میں 1000 کو الفسانی کہتے ہیں، 1000 کو عربی میں کیا ہے؟ انگلش میں 1000 کہتے ہیں نا، عربی میں الفسانی کہتے ہیں، لہذا مجدد الفسانی آپ کا نام۔ مجدد تو میں نے آپ بتا دیا، الفسانی کیوں؟ کیونکہ 1000 صدیوں میں جو مجددوں نے کام کیا تھا وہ کام تنہا شیخ احمد المجدد الفسانی نے کر کر بتایا ہے۔ ارے بھائی آپ کہیں گے مولانا وہ کام کیا تھا؟ میں نے کہا سنو، اب آپ کی کرامتیں 500 ہے، میں کرامت پر کیا بتاؤں، لیکن آپ کا دین کی خدمت آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے دین کی خدمت کیسے رہی۔ آپ کے دور میں تھا اکبر بادشاہ کا دور، ٹھیک ہے، اور اکبر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، مغلیہ سلطنت میں گریٹ آف اکبر کہتے ہیں،
لیکن یہ مرتد ہوا. پہلے اکبر کے بارے میں سن لیجئے، پھر آپ کو مجدد الفسانی کا کام سمجھ میں آئے گا. اچھا، اکبر پورے ہندوستان کا بادشاہ، ہندوستان کا بادشاہ. ارے بھائی، ایک بندہ اپنے گھر کو سدھارنے میں نیچے اوپر ہو جاتا ہے. آج ایسے بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو مسجد میں آ کر امام پر تو غصہ نکالتے ہیں، مؤذن پر تو غصہ نکالتے ہیں، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، اور بیوی کے سامنے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں. بیوی کو مجال نہیں ہے کہ بغیر پردے کے اگر وہ باہر بھی نکلے تو ان کے پاس ہمت نہیں ہے کہ بولنے کی کہ پردے کے ساتھ باہر جاؤ. میں ہر مرد کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسا ہو رہا ہے آج کے دور، ایسے لوگ ملیں گے آپ کو. تو لہٰذا اپنے گھر کو کوئی نہیں سدھار سکتا، بڑی مشکل سے. اللہ توفیق دے، اللہ ہمیں گھروں میں بھی دین کا ماحول پیدا ہو، ہماری ماں بہنوں کو دین کیا ہے، اسلام کا ہے بتانا آپ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ ہر مرد اپنے گھر کا حاکم ہے. حاکم بادشاہ کو کہتے ہیں، غلام کو نہیں کہتے. تو ہر مرد اپنے گھر کا حاکم ہوتا ہے. تو حاکم سے اللہ پوچھے گا کہ تیرے سامنے تیری بیٹی بے پردہ پھر تو کیا کر رہا؟ بیٹی کو تو گناہ ہے ہی، لیکن اسے پہلے پوچھ اس گھر کے مرد، اس حاکم سے ہوگی. جب اللہ پوچھے گا قیامت میں تیری آنکھوں کے سامنے تیری بیوی غیر مردوں سے بات کر رہی تھی، تو کیا کر رہا تھا؟ تیرے آنکھوں کے سامنے تیری بیٹی باہر بے پردہ پھر رہی تھی، تو کیا کر رہا تھا؟ تیرے آنکھوں کے سامنے تیرے بچے، تیری بیوی، تیری بیٹیاں نمازیں چھوڑ رہے تھے، تو کیا کر رہا تھا؟ یہ پوچھے جانے والا سوال ہے، کوئی ہوائی بات نہیں ہے بابا. یہ بات اتھینٹک ہے، یہ پوچھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، آپ کو ماننا پڑے گا. لہذا آج میں آپ کو بتا، گھر کو سدھارنا مشکل ہے، لیکن مجدد الفسانی وہ بزرگ ہے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پورے ہندوستان کو سنوارا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. لیکن ان کے تشدیدی کارناموں کو سمجھنا ہے تو اکبر کو آپ کو سمجھنا ہوگا. اکبر 8 سال کی عمر میں ہندوستان کا بادشاہ بنا. اب کا موجودہ انڈیا نہیں، اکھنڈ ہندوستان کی بات کر رہا تھا. پاکستان بنا نہیں، سری لنکا بنا نہیں، بنگلہ دیش بنا نہیں تھا، یہ پورا ہندوستان کا علاقہ تھا، انڈیا کا علاقہ. لہذا اکھنڈ ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں، ایران کے قریب قریب تک ہندوستان کا بارڈر تھا. لہذا جب ہندوستان میں اکبر 8 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، شروع تو یہ اچھا دیکھیں، اکبر پڑھا لکھا نہیں تھا، یعنی دین جانتا نہیں تھا، لیکن دیندار لوگوں سے محبت بہت کرتا تھا. 5 ٹائم کا نمازی بھی تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا. اور پھر جب جس مسجد میں یہ نماز پڑھتا تھا، اس نے کئی سال تک فجر کی اذان دی. اکبر بادشاہ کئی سال تک فجر کی اذان بھی دیتے. اور جب نماز فجر پڑھ کر نکلتا تھا تو امام صاحب کی چپل یہ لا کر اپنے ہاتھ سے پہناتا تھا. امام صاحب کو چپل لا کر پہناتا تھا، اتنا عزت کرتا تھا امام صاحب کا. اب سوچے لیکن وہ بگڑ گیا، منافق ہو گیا، مرتد ہو گیا. تو آپ بھی جتنے لوگ ہیں نا نماز پڑھنے، الحمدللہ جب بھی نماز پڑھے نیکی کرے تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، تکبر میں نہ آئے. کیا پتہ ہمارا حال آگے چل کے کیا ہو جائے. اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، دل کو نرم کرے. یہ دعا یاد سے کرے، اللہ دکھاوا نہ لائے ہمارے اندر، ریاکاری نہ لائے. جو عمل ہم کر رہے ہیں مولا تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اکبر شروع میں بڑا نیک تھا. پھر اکبر کے یہاں کیا ہوا، اکبر جب بادشاہ بنا تو ہر مذہب والوں کو وہ اپنے محل میں بلاتا تھا. عصر کے بعد ان کی میٹنگ رکھتا، عصر کے بعد میٹنگ رکھتا، جس میں یہودی مولوی ہوتا، یہودی عالم، نصرانی عالم، غیر مسلموں کے پنڈت ہوتے اور مسلمان کے علماء ہوتے. اب اکبر بادشاہ بیٹھ کر ڈیلی جو ہے ان کو کہتا کہ تم آپس میں اپنے اپنے مذہب کے بارے میں بولو. اب یہودی اپنے مذہب کے بارے میں کہتا، عیسائی اپنے مذہب کے بارے میں کہتا، غیر مسلم اپنے مذہب کے بارے میں کہتے. اب یہ گلٹ ملٹ ہوئی. اکبر یہ سنا تو لہٰذا دھیرے دھیرے بگڑنا شروع ہو گیا. آج بھی میں نوجوان بچوں کو کہتا ہوں، فونوں میں ہر ایک کا بیان مت سنو. فونوں میں دیکھ کر کہ وہاں بھی کبھی سن لیے تبلیغی، چھوڑو، ہمیں سب کا سننا ہے. ارے بھائی اکبر بگڑا ہی، ورنہ وہ تو پیدل، آج بھی دیکھ لیا دہلی کا وہ دروازہ موجود ہے جہاں سے اکبر اجمیر شریف پیدل گیا تھا. وہاں جا کر اولاد کی دعا مانگی تھی، اللہ نے اس کو اولاد عطا فرمایا تھا. لیکن بگڑا کیسے؟ ایک وجہ تو یہ کہ وہ ہر مذہب کے لوگوں کو بلا کر ان کے باتوں کو سنتا تھا. دھیرے دھیرے اسلام سے نفرت شروع ہو گئی. دھیرے دھیرے کیا ہو گیا؟ اسلام سے نفرت شروع ہو گئی.
اور یہاں حال ہو گیا کہ اکبر جو ہے غیر مسلم خواتین سے بھی شادی کرنے لگ گیا. میں حال بتا رہا ہوں سیاسی ماحول کیا تھا. پھر اس کے بعد یہ بزرگ کا کام آپ کو سمجھ میں آئے گا. لہٰذا یہ غیر مسلموں سے شادی کرنے لگا, اسلام سے چڑھنے لگا. اور کچھ ہر دور میں زر خرید مولوی بھی ہوتے ہیں جو پیسوں کے لیے بک جاتے ہیں. ہاں فتویٰ ان سے پوچھو, حق بات نہیں بتاتے, پیسے کو اندر بک کر جو ہے سچائی کو چھپانے والے ہر مولوی ہوتے ہیں, ہر دور میں رہتے ہیں. اس دور میں بھی ایک مولوی تھا ابو الفیض فیضی, دونوں باپ بیٹے تھے, یہ دونوں بک چکے تھے. وہ اکبر کو اتنا کہتے تھے, اکبر تو اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ قرآن کا حکم بعد میں, پہلے تیرا حکم والا جائے گا. ابو اکبر اتنا خوش ہو کہ اچھا قرآن سے حکم سے زیادہ ذل الہی کا حکم چلے گا. لہٰذا اکبر دھیرے دھیرے اسلام سے نفرت کرتے کرتے اب یہ حال یہ ہو گیا کہ اس نے کئی مسجدوں کو شہید کر کر غیروں کی مندریں بنائی. اس حال یہ ہو گیا آگے چلتے چلتے کہ وہ سورج کی عبادت کرنے لگا. بزرگوں کے پاس جانے والا, بزرگوں سے محبت کرنے والا بگڑا علم کی کمی سے, غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے. آج بھی میں یہ کہتا ہوں بچوں کو کہ فونوں پر ہر ایک کا بیان مت سنو, انہیں کیا بول رہا ہے, انہیں کیا بول رہا ہے, گڈ موڈ ہو جائے گا آپ کا دماغ, کیونکہ وہ آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے. بھائی مجھے بتائیے, اگر میرے سامنے کوئی چاندی کا برتن لائے, یوں سمجھے کہ پتل کا برتن لائے جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہو, اور مجھے لگا کہ مولانا یہ سونا ہے, یہ سونا ہے, تو ہو سکتا میں بھٹک جاؤں, کیونکہ سونا پتل میں فرق نہیں کر سکتا. لیکن وہی برتن, وہی پتل جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے, اگر ہم سونار کے سامنے لے کر جائیں تو وہ فوراً پکڑ لے گا, ارے یہ سونا نہیں ہے تو پتل ہے. تو میں نے کہا یہ بات سمجھیا, آپ کے لیے میں مثال دے رہا ہوں. ہر ایک کا بیان آپ سنتے بیٹھیں گے, وہابی کا بھی سنیں گے, شیعہ کا بھی سنیں گے, تبلیغ کا بھی سنیں گے, تو آپ کا دماغ کھل جائے گا. وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے, وہ سمجھ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ ہر ایک کا نہیں, علماء اہل سنت کا بیان سنا کریں, تو آپ عاشق رسول بنے گے. بولے محبت سے سبحان اللہ. آپ کی وہ ذمہ داری نہیں, آپ کا فیلڈ نہیں ہے آپ کی وہ کہ ہر ایک کا سن کر انہیں کیا بول رہا انہیں کیا بول رہا دیکھیں گے تو آپ بھٹک سکتے ہیں. اکبر بھٹکا اسی لیے, اور 1000 سورج کے نام جانتا تھا, خود سے بنائے تھے 1000 سورج کے نام. سورج کا ایک نام سننا, وہ 1000 جانتا. ان ناموں سے ڈیلی وہ عبادت کرتا تھا سورج کی. اب دیکھیے آپ, اب اس نے کہا بھائی اسلام کو اس نے اپنے پاس بلاتا اور اسلام کا خوب مذاق اڑانے دیتا. ہر کوئی آتا اسلام کو مذاق اڑاتا, یہ سن کر خوش ہوتا. یہاں تک اسلام سے اتنی نفرت بڑھ گئی کہ اس نے جانور جو حلال جانور تھے اس کو ذبح کرنے کو حرام کر دیا. شراب کو اس نے جائز کر دیا. شراب پی کر بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو, نماز اگر نہیں پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی سختی نہیں تھی. اب سے نماز کا مذاق, شراب عام ہو رہی ہے. یہاں تک کہ اکبر نے یہ بات کہی, اس نے کہا کہ میں ایک دین بناؤں گا اور یہ دین پورے لوگوں کو قبول کرنا ہوگا. اس دین کا نام اس نے دین الہی رکھا تھا. معاذ اللہ کہا تھا اب اسلام کو چھوڑو, قرآن معاذ اللہ پرانا ہو چکا ہے, حدیث معاذ اللہ پرانی ہو چکی ہے, جبکہ قرآن حدیث کبھی پرانی نہیں ہوتی. یاد رکھیے بچے, یہ سب بات ہے, قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے, قیامت تک کے لیے آیا ہے, اور قرآن رب کا کلام ہے. ہر دور میں کیا ہوگا یہ سب کچھ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے, بس سمجھنے والا چاہیے. میں قرآن کی عظمت پر میں نے یہاں پر کئی بیانیں کی ہے, اس پر آپ سن سکتے ہیں. لہٰذا اکبر نے کہا قرآن کو معاذ اللہ چھوڑو, میرا حکم مانو. نماز, یہاں تک اکبر نے دین الہی مذہب میں شراب کو حلال کر دیا, غیر مسلم کے شادی کو جائز کر دیا. یہاں تک کہ اس نے کیا کیا, اگر میاں بیوی رات میں آپس میں ملاقات کر لے, صحبت کر لے, تو پانی نہ بھی نہائے تو بھی نماز پڑھ سکتے. بولے معاذ اللہ, بغیر غسل کے بھی نماز پڑھ سکتے. اور میری بات ماننا, اکبر کی بات ماننا ضروری تھا. اب یہاں تک کہ اکبر نے کہا ایک کام کرو, کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا نہیں, آج کے بعد تم لوگ کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ. بھائی ایک گھر میں خرابی پیدا ہو رہی تو گھر میں بات اور ہے, ایک گاؤں میں خرابی پیدا ہو رہی ہے بات اور ہے, ایک شہر میں خرابی پیدا ہو رہی بات اور ہے, لیکن پورا ہندوستان کا بادشاہ بگڑ بھی رہا ہے اور لوگوں نے اعلان بھی کرا میری بات مانو. اب اندازہ کرے کہ خرابی پورے ہندوستان میں پھیل رہی ہے. اس نے کہا
مسجدوں میں خطبے یہ پڑھو کہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ کا خطبہ پڑھا جماعت اللہ. وہ کہہ رہا تھا جو یہ اذان میں مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ، یہ اللہ اکبر اکبر جو آ رہا ہے یہ میں ہوں. وہ کہتا کہ میں ہوں، لہٰذا میری بات تمہیں ماننا پڑے گی. اب مسجدوں کو شہید کرنے لگا اور کیا ہے غیروں کی عبادت کرنے لگا، سورج کی عبادت ہو رہی ہے، چاند کی عبادت ہو رہی ہے. اس طرح پھر دین الہی مذہب نکال کر کئی غلط مرک کرنے لگا. لیکن یہ اسلام جو حضور لے کر آئے ہیں قیامت تک رہنے والا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. اب اندازہ کرے کہ ایک ہندوستان کا بادشاہ اس وقت جمہوری حکومت میں نہیں، جو آج جمہوری حکومت ہے نا آپ بول سکتے اپنا بات، لیکن اس وقت بادشاہی حکومت ہے، اس کے خلاف کوئی اگر بولتا تو گدی سے زبان کھینچ لی جاتی. وہاں جمہوری حکومت کا دور نہیں، بادشاہی حکومت کا دور ہے. اور اکبر بادشاہ جو ہے دین میں خلط ملط کر رہا ہے، اسلام کا مذاق بنا رہا ہے، دین کے اندر خرابیاں میں مل رہا ہے. اس طرح کے وہ گڑبڑی جب کرنے لگا تو یہ مجھے بتائیے یہ اولیاء اللہ جو آرام کر رہے ہیں یہ صرف تسبیح لے کر اللہ اللہ کرتے نہیں بنتے، فتنوں کے دور میں یہ میدان میں آ کر لوگوں کو سچ بتایا کرتے ہیں. ایسے فتنوں کے دور میں ہمارا ارے بھائی بادشاہ کو کون بولے گا، بادشاہ تو دور کی بات ہے، آج حق بات ہے ملے کو بول کے بتاؤ ہمت ہے تو. میں اکثر بولتا ہوں میں تو ریکارڈ میں بول رہا ہوں ڈر اللہ کا ہے. اپنے گلی کی روڈیں خراب ہے، تم ایک ویڈیو بنا کر بتا لو گلی میں روڈ خراب ہے تو دوسرے دن صبح میں اسی لیڈر کے بھیجے ہوئے گنڈے روڈی تمہارے گھروں پر آ کر تمہیں چاہے مار دے سکتے ہیں یا جھوٹے الزاموں میں تمہیں جیل میں بھیجا سکتے ہیں. علاقے کو کونسلر کو بولنے کی ہماری ہمت نہیں، لیکن ولیوں کو اللہ طاقت دیتا ہے اور حق بولنے کا ایسا جذبہ دیتا ہے. اس دور میں اکبر کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کہ اکبر تو یہ کیا کر رہا ہے یہ کہہ کر بولنے والے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. مجھے بتائیے اگر اس وقت مجدد الفسانی نے جو تشدیدی کارنامے کیے ہیں اپنے مریدوں کے ذریعے، کیونکہ اکبر کی فوج میں جو بڑے بڑے جرنیل تھے، آپ شیخ احمد سرندی محنت کر 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 ان کو اپنے مرید بنا چکے تھے. بولو نا سبحان اللہ، حق بتا کر. ہاں ولی جو ہے نا اللہ والے فتنوں کے دور میں لوگوں کو گھر چھوڑو بھائی میں اپنا دیکھتا ہوں کہ نہیں بیٹھ جاتے تسبیح لے کر، ان لوگوں کو حق بتانے کے لیے مارکیٹ میں آتے ہیں. آج بھی میں ان علماء مشائخوں کو کہوں گا کہ یہ جو دور چل رہا ہے 2023 کا، اب 24 میں آئے گی فتنوں کا دور، نہ جانے وہاں بھی بدعقیدہ شیعہ پوری طاقت لگا رہے ہیں اسلام کو مٹانے کی. آپ تسبیح لے کر مت بیٹھو، باہر آؤ. آج ممبروں پر بیٹھ کر شیعہ کیا ہے، وہابی کیا ہے، تبلیغی کیا ہے، یہ بولنے کا دور ہے، یہ فتنہ پھیلانے کا دور نہیں، سنیت بچانے کا دور ہے. ممبر پر بیٹھ کر بچوں کو نہیں بولیں گے کھل کے تو ان کو پتا کیا ہوگا کہ شیعہ کیا ہے. ان بچوں کو کیا معلوم ہوگا کہ وہابی کون ہے، ان کو کیا معلوم ہوگا. مجھے بتائیے کہ دین جو 1400 سال سے چلتے ہوئے آ رہا ہے، صحابہ کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے جو دین ہم تک پہنچا ہے، خدا کی قسم یہ اہل سنت و جماعت ہے جس میں بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے اور دین کو پھیلا رہے ہیں. اور حضرت شیخ احمد سرندی نے جب بات ذل الہی تک پہنچی کہ شیخ احمد یہ کہہ رہے کہ آپ یہ دین الہی مذہب بند کریں، تو اس نے ایک چال چلی اکبر بادشاہ نے کہا ایک کام کرو، محل کے باہر 2 ڈیرے لگاؤ، ایک ڈیرے میں اچھے سے اچھا کھانا رکھو، پیسہ رکھو، کپڑا رکھو، اور ایک ڈیرے میں پرانے یوں سمجھیے کہ پرانے پھٹے پرانے کپڑے رکھو اور وہاں خراب چیزیں رکھو اور لوگوں میں اعلان کر دو یہ اکبر نے بنایا ہے، اچھی چیز لینا ہے تو ادھر آ جاؤ اکبر کی جان میں، اور خراب چیز لینا، خراب سے مراد اس کا اسلام پرانا ہو گیا، پھٹا پرانا کپڑے کی طرح ہو گیا ہے، اگر تمہیں اسلام پسند ہے تو ادھر چلے جاؤ، میرا دین لکھا ہوا پسند ہے ادھر آؤ. معاذ اللہ. مجدد الفسانی ہاتھ میں آسا لیے اٹھے کہ آپ نے فرمایا ہم ضرور جائیں گے وہاں پر. اس جگہ جا کر بیٹھے جہاں معاذ اللہ یہ تاثر دے رہا تھا اکبر بادشاہ پرانے پھٹے پرانے کپڑے رکھ کر کہ جو یہاں آئے گا وہ دین کو پسند کر رہا ہے، وہاں جا کر بیٹھے. اور آپ کے روا ولیوں کے چہروں کو دیکھو تو ایک روا بھی الگ ہوتا ہے.
یہ دیکھیں آپ بڑے بڑے علماء کے چہرے پہ جو نور برستا ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ ڈرتے ہیں، ڈر سے مراد عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں ان کا، لہٰذا لوگ ان کے پاس آ کے بیٹھنے لگے۔ اور اچانک اکبر بادشاہ کھڑکی میں سے نظارہ دیکھ رہا تھا اور تیز ہوا چلنے لگی۔ اکبر بادشاہ کھڑکی پہ پاس بیٹھا ہوا ہے اور کھڑکی کا پٹ جو تھا 3 بار اکبر کے سر پر لگا تیزی سے ہوا میں، اور 4تھی بار نیچے گرا، اکبر مر گیا، جگہ پہ اکبر مر گیا۔ اس کا بیٹا جہانگیر تھا، باپ کے نقش قدم پر چلنے لگا وہی کاموں کو، یہاں تک کہ اپنے آپ کو سجدہ بھی کراتے تھے۔ اور جہانگیر کی بیوی نور جہاں تھی، جس کی وجہ سے شیعہ آنے لگے، تو پھر بھی شیخ احمد سرہندی اپنے کام کو روکا نہیں، باپ کے بعد بیٹے کو آگاہ کیا، اور بات پھیلتے 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 بادشاہ جہانگیر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ شیخ احمد جو ہے نا ذل الہی آپ کے خلاف بہت بول رہے ہیں اور ایک فوج تیار کر رہے ہیں، ایک کام کرو ان کو محل میں بلایا جائے اور وہ سجدہ سوائے اللہ کی کسی کو نہیں کریں گے، اور آپ کے پاس جو بھی آئے گا سجدہ کرنا ضروری ہے، لہٰذا وہ آپ کو سجدہ نہیں کریں گے تو یہ بہانہ مل جائے گا ان کو پکڑ کر جیل میں ڈالنے کا یا قتل کرنے کا۔ لہٰذا شیخ احمد سرہندی کو جہانگیر نے کہا کہ جاؤ شیخ احمد سرہندی کو ہمارے محل میں بلاؤ۔ آپ کو بلایا گیا، حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے رواب جاہو جلال لے کر جہانگیر کے سامنے آئے، نہ پیشانی پہ پسینہ ہے، نہ چہرے پہ ڈر ہے۔ ارے بھائی بولو سبحان اللہ، کا ڈر مجھے ہوتا ہے، حق بولنے والے ایسے ہوتے ہیں، نہ پیشانی پہ پسینہ ہے نہ چہرے پہ ڈر ہے۔ شیخ احمد سرہندی محل میں گئے، سلام بھی جہانگیر کو نہیں کیا، سجدہ تو دور کی بات ہے، سلام بھی نہیں کیا۔ اب سپاہی کرے لے ذل الہی آپ کو سجدہ تو دور کی بات ہے، سلام بھی نہیں کیا۔ تو جہانگیر نے کہا آپ نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ شیخ احمد سرہندی کا تو مرتد ہو چکا ہے، تیرے باپ کے راستے پہ چل کر دین سے بھیڑا ہوا ہے تو، اور مرتدوں کو سلام نہیں کیا جاتا۔ بولو نا سبحان اللہ، مرتدوں کو سلام، یعنی مرتد سے بڑا بدبخت وہابی ہوتا ہے، تو اس لیے وہابیوں کو بھی سلام نہیں کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ زندگی باقی رکھی تو اتوار کے دن میں بتاؤں گا حدیثوں کی روشنی میں کہ منافقوں کو بھی سلام نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا شیخ احمد سرہندی کا میں تم سلام کیوں؟ ذل الہی کام ایک پکنے والے نے بکا، ذل الہی دیکھا آپ نے سلام بھی نہیں کیا، سجدہ بھی نہیں کیا، اگر یہ ایسا کریں گے پھر لوگوں کو بولنے کی زبانیں آئے گی۔ ہمارے پاس بھی ہوتا نا محلے میں اگر کوئی ایک بولنا والا لگ جائے تو لوگ لیڈر بولتا ہے اس کو پہلے خاموش بٹھا دے، انہیں ایک دوسروں کو اٹھا سکتا ہے، انہیں ایک سچ بول رہا تو 10 جنے سچ بولیں گے، لہٰذا اس کو بیٹھانے کے لیے کوئی طاقت لگا دیتے۔ یہی کام کہ یہ ہندوستان کا بادشاہ ہے، اگر یہ آپ کو سجدہ نہیں کریں گے تو پھر ہندوستان میں کھلبلی مچ جائے گی۔ تو جہانگیر نے کیا کیا؟ سجدہ کرو، آپ نے کہا سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ لیکن بہت بڑے عالم تھے نا، کچھ آپ کے مریدین بھی فوج میں تھے، حضور جان بچانے کے لیے غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے، اگر آپ سجدہ نہیں کریں گے تو آپ کو یہ قتل کر سکتا ہے، سجدہ کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ احمد سرہندی کا سر کٹ سکتا ہے لیکن اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ بولنا سبحان اللہ، کہ عزیمت پر میں عمل کروں گا، جان دے دوں گا لیکن رخصت پر عمل نہیں کروں گا۔ لہٰذا جہانگیر نے کہا کہ ان کا سر جھکاؤ، پوری طاقت لگا کر سپاہیوں نے سر جھکایا۔ ہے فاروق اعظم کا یہ بیٹا، بولنا سبحان اللہ، ناک میں سے خون بہنے لگا لیکن شیخ احمد سرہندی نے سر کو نہیں جھکایا۔ آخرکار جیل میں ڈالا گیا۔ آپ کو جب جیل میں ڈالا گیا تو آپ کے جو مرید میں جان خان، یہ بڑے نام وزیر جرنیل تھے، اکبر کی فوج کے جرنیل تھے، عام فوجی میں تھے، یہ مرید تھے شیخ احمد کے۔ ان کو معلوم ہوا کہ انہوں نے بڑے کابل کے بہت بڑے بادشاہ سے مل کر فوج تیار کی، بولے میرے پیر کو جیل میں ڈالا گیا، فوج تیار کی، اور دیکھیں خدا کی قدرت، یہ جہانگیر کی فوج میں اور جانے جہانا کی فوج میں جنگ ہوئی اور اس جنگ میں جہانگیر ہار گیا۔ جہانگیر ہار گیا، اور جہانگیر ہارنے کے بعد جو ہے نا اس کو قید میں پکڑ لیا گیا، اور مرید جیل کے باہر جا کر ادب سے ہاتھ، اچھا جس جیل میں رہے، دلی میں وہ علاقہ آج بھی ہے گولیار کی جیل میں 2 سال رہے اللہ کے ولی شیخ احمد سرہندی۔ جیل میں دین کے خاطر جانا اچھی بات ہے، ہاں میں مٹرا کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، چوریوں اور لوٹ مار کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دین سچ کے خاطر جیل میں جانا یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، سچ کے خاطر
خاطر حضرت شیخ احمد سرہندی جیل میں گئے، 2 سال رہے۔ گلیار کی وہ جیل جس میں انٹرنیشنل قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، آج بھی جیلوں میں ہے نا، عام قیدیوں کو الگ رکھتے ہیں، بیرک میں رکھا جاتا ہے، جو انٹرنیشنل قیدی ہے، آتنکوادی ہے، ان کو الگ جو ہے نا بیرک میں رکھا جاتا ہے۔ شیخ احمد سرہندی کو ایسے جیل میں رکھے تھے جہاں انٹرنیشنل قیدی تھے، 2 سال آپ وہاں رہے۔ خدا کی عزت و جلال کا قسم، ان 2 سالوں میں جتنے قیدی تھے سب کو آپ نے کلمہ بھی پڑھایا، رب کا ولی بھی بنایا ہے۔ انٹرنیشنل قیدی صحبت میں رہ کر سدھر گئے، یہ ہوتے ولی۔ ہاں، گانجے پینے والے، شراب پینے والوں کو ولی کہاں سمجھ رہے آپ؟ ان کی صحبت میں بیٹھ کے بندہ نماز نہیں پڑھتا، یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ ولی تو وہ ہوتا ہے جو نمبر 1 قیدی بھی ہو، ان کی صحبت میں آ کر ولی بن جاتا ہے۔ 2 سال پورے قیدی، یہ تاریخ نہیں حقیقت بات بتا رہا ہوں۔ جب جہانگیر کی فوج ہار گئی، جہانگیر پکڑا گیا، جہانگیر کو، نور جہاں کو پکڑا گیا، خود آپ کا مرید آ کر کہنے کا حضور پورے انڈیا کی سیٹ خالی ہے، بادشاہ آپ بیٹھ جائیے، اور بیٹھ کر اب آپ کی مرضی ہے کیا کرنا ہے۔ شیخ احمد سرہندی نے فرمایا کہ نا نا نا، میں نے جو حق کہا ہے نا، سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، بولو نا سبحان اللہ، سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، میں نے جو حق کہا اللہ کی رضا کے لیے اور دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے کہا ہے۔ مرید کہ حضور ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ بادشاہ تو قید ہے، کہا اس کو پھر عزت کے ساتھ بٹھا دو کرسی پر۔ جہانگیر کو پھر سے لا کر کرسی پر بٹھا دیا گیا، نور جہاں کو بٹھا دیا گیا، غلاموں کی طرح ہاتھ بن کر کھڑ گئے۔ جہانگیر کو احساس ہوا جن کو میں نے قید میں ڈالا وہ چاہتے تو ہندوستان کی کرسی پہ بیٹھ سکتے تھے، لیکن یہ ولی ہے، یہ دنیا کی دولت کے پیچھے نہیں، دنیا کی کرسیوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، یہ تو دین کے لیے آئے ہیں۔ اب جہانگیر جیل کے باہر آ کر ہاتھ باندھ کر کہنے لگا حضور باہر آئیے، بولو سبحان اللہ۔ تو شیخ مجدد الفسانی نے کہا تھا باہر آؤں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ حضور جہانگیر نے حضور جو آپ شرط بولے منظور ہے۔ اب شرطیں دیکھیں، مجدد الفسانی نے پہلی شرط کی کہ تو سجدہ کرانا بند کر۔ پورے انڈیا کے بادشاہ کا حکم، پورے انڈیا کا حکم ہے، کہا میں منظور ہے، میں سجدہ نہیں کراؤں گا۔ دوسرا کہ ہندوستان میں جہاں جہاں تو نے تیرے باپ نے مسجدوں کو شہید کیا تھا وہاں دوبارہ مسجد تعمیر ہوگی، بولا نا محبت سے سبحان اللہ۔ فرمایا حضور مجھے یہ بھی منظور ہے۔ تیسرا کہ تو اپنے ہاتھ سے خود جانور کو ذبح کرے گا بڑے، اس نے کہا حضور یہ بھی منظور ہے۔ چوتھا اب تیرے محل میں جو بھی فیصلے ہوں گے قرآن حدیث کی روشنی میں ہوں گے، پورے انڈیا میں، بولے گا سبحان اللہ، پورے ہندوستان میں جہاں بھی فیصلے ہوں گے تیری حکومت میں قرآن حدیث کی روشنی میں ہوں گے۔ کہا حضور یہ بھی منظور ہے۔ پانچواں کہا جو ہندوستان کے ملک میں جو جو قوم رہتی ہے سب سے ٹیکس لیا جائے گا، جزیہ لیا جائے گا۔ کہا حضور یہ بھی منظور ہے۔ کہا چھٹواں تو تیرے باپ نے جتنے غلط رسموں کو اسلام میں ملا دیا ہے اس سارے رسموں کو ختم کیا جائے گا، بولنا سبحان۔ اس نے کہا حضور یہ بھی منظور ہے۔ فرمایا ساتواں اس جیل کے سارے قیدی کو رہا کر دے۔ فرمایا حضور یہ بھی منظور ہے۔ بادشاہ نے ساری شرطیں مانی۔ جب شیخ احمد سرہندی باہر آئے، بولنا سبحان اللہ، باہر آئے اور باہر آ کر آپ کے ہاتھ پر جہانگیر بھی مرید ہوا، بولنا سبحان اللہ۔ اس کے بعد تو جہانگیر یہی کہتا تھا حضور جو کہیں گے اب ہندوستان میں وہی فتویٰ مانا جائے گا۔ اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے بتائیے اس وقت اگر شیخ احمد سرہندی نہ ہوتے تو شاید یہ مغلیہ سلطنت میں اکبر اور جہانگیر دین کا ملیہ میٹ کر چکے ہوتے، لیکن نا نا نا، یہ دین مصطفیٰ کا لاہوا دین ہے، یہ قیامت تک رہنے والا دین ہے۔ اور یاد رکھو جب یہ دین کو مٹانے والے پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بچانے والوں کو بھی پیدا کرتے رہے گا۔ میں ایک بات کہہ کہ مجھے 2:40 کو ختم کر دینا چاہیے، لیکن ایک بات ضروری ہے وہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں، آپ لوگ تھکے تو نہیں نا؟ بس ایک بات، اس کے بعد ہم سنت کے لیے کھڑے جائیں گے۔ یہ جو میرے ہاتھ میں آپ کتاب دیکھ رہے ہیں مجدد الفسانی کے مکتوبات ہیں، جس بزرگ کا ہم ذکر کر رہے ہیں مجدد الفسانی۔ اچھا مجھے ایک بات اور سن لیجئے، انڈیا میں 4 بزرگ ایسے ہیں جن کو وہابی بھی جنتی کہتا ہے۔ سنو آپ محبت سے، یہ تو ہم تو ہر ولی ہمارا سر کا تاج ہے، میں سنیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سنی ہم جانتا کہ ہر ولی سے ہمارا سر کا تاج ہے۔ میں وہابی
جو بزرگوں کو مانتے نہیں، لیکن 4 بزرگ ایسے ہیں کہ وہابی اپنے ممبروں پر چلا چلا کر کہتے ہیں کہ یہ ولی ہے، جنتی ہے۔ ان 4 بزرگوں میں ایک بزرگ شیخ احمد سرندی بھی ہے، جس کا ہم ذکر سن رہے ہیں۔ ان کو وہابی بھی جنتی کہتا ہے۔ نوجوان بچے سنو ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ آپ شیخ احمد سرندی ہمیشہ فرماتے تھے کہ اہل سنت، کیونکہ اس دور میں شیعہ فرقہ، نور جہاں جہانگیر جو بیوی تھی شیعہ تھی، اور جہانگیر کا جو وزیر تھا آصف یہ بھی شیعہ تھا، لہٰذا اس کی وجہ سے شیعہ بہت آ رہے تھے۔ شیعہ وہ بدبخت فرقہ ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتا، لہٰذا حضرت مجدد فسانی نے کہا تھا اگر اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانا چاہتے ہو تو اہل سنت جو ناجی اور جنتی جماعت ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہو، یہی جماعت جنت میں جانے والی جماعت ہے۔ یہ مکتوبات میں لکھا ہے مجدد فسانی نے۔ اب دیکھیں آج، لیکن ایک فرقہ میں آخری بات ختم کر حیدرآباد کی بات کر کر بات ختم کر رہا ہوں، وہ یہ اپنے آپ کو شیعوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، وہابیوں کی بھی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ان کو سے تو ہم سب بچتے ہیں الحمدللہ، لیکن اپنے آپ کو بزرگان دین کا بیٹا کہنے والے، اپنے آپ کو پیلی ہری ٹوپی پہن کر یہ کہتے ہیں کہ مالی کی اولاد ہے، وہ لوگ ہمارے خاص طور حیدرآباد میں نام لینا نہیں چاہتا، الحمدللہ میں پیدائشی حیدرآبادی ہوں، کوئی مہاراشٹر سے کرناٹک سے نہیں آیا بھیا، اللہ کا شکر ہے، ہمارے باپ دادا بھی حیدرآباد کے ہیں، تو جو ماحول آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد کا میں بھی دیکھ رہا ہوں، یاد ہے بچپنے سے ماحول میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ جو ماحول دیکھ رہا ہے پیدائشی حیدرآبادی ہو، نہ کرناٹک کے، نہ ہمارے باپ دادا ہے، نہ مہاراشٹر سے آگے، نہ ہمارے دادا، کچھ لوگوں کو ہوتا شک، مولانا لوگ اکثر بہار کے، کلکتہ کے، جھارکھنڈ کے ادھر ادھر سے ہوتے ہیں، نہ میں بہار نہ کلکتہ نہ کوئی، بلکہ پیدائشی طور پر حیدرآباد ہوں، اور حیدرآباد کے بزرگوں پر الحمدللہ اللہ کے فضل سے پورے بزرگوں پر میری اچھی خاصی ریسرچ بھی ہے، ان پر میں نے ہر بزرگ جہاں حیدرآباد میں آرام کر رہے ہیں آپ مجھ سے مل کر پوچھیں میں وہ کب آئے تھے، کب ان کا انتقال ہوا، انہوں نے کیا کیا، ساری تاریخ بتا سکتا ہوں۔ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کہتا ہے اگر میں کچھ نعمت دوں تو اس کا اظہار بھی کرو، تو اظہار نعمت کے لیے بات کر رہا ہوں، اپنا علم دکھانے کے لیے نہیں۔ تو میں جاتا ہوں تو ہمارے حیدرآباد میں کچھ لوگ پیلی ہری ٹوپی والے، میں نام بھی لے نہیں سکتا کیونکہ میں بتا رہا ہوں، ڈر نہیں رہا ہوں ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم پیس چاہتے ہیں، لیکن تم جو کھل کر صحابہ کو گالیاں دے رہے ہو، صحابہ میں امیر معاویہ کو معاذ اللہ گالیاں دے رہے ہیں کچھ لوگ، اور اپنے آپ کو سنی بھی کہہ رہے ہیں، وہابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیعہ کے، ہم تو یہ سنتے بھی آئے تھے آج سے 100 سال پہلے تک بھی کہ شیعہ صحابہ کو گالی دے، لیکن آج کچھ لوگ ہیں اپنے آپ کو سنی کہہ کر خاص طور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں مجدد الفسانی کا مکتوبات نمبر 3 میرے پاس موجود ہے، اور اس مکتوبات نمبر 1177 پر صفحہ نمبر 77 پر آپ نے 67 پر آپ نے فرمایا، کسی نے پوچھا حضور صحابہ جو آپس میں لڑے حضرت علی نے ہمیں معاویہ میں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ دیکھیں مجدد الفسانی کا ایک فتویٰ پڑھ کر میں سنت کے لیے کھڑ جائیں گے، آپ فرماتے ہیں صحابہ کے درمیان جو جھگڑے ہوئے، میں اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں، میرے پاس توجہ دے، نیند آ رہی تو ختم کر، بڑی مہربانی بات ختم کر رہا ہوں، اکثر بیان کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے اصل اہل سنت جماعت جو جماعت ہے وہ کسی پیر کے ذریعے، اگر کوئی پیر کوئی مرشد اہل سنت سے ہٹ کر عقیدہ بتائے تو اس کے خاندان کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے پیر ہونے کو نہیں دیکھا جائے گا، کہ پیر خاندان بعد میں ہے، ایمان و عقیدہ پہلے ہوتا ہے، پہلے عقیدہ ہوتا ہے اور ایمان ہوتا ہے، اس کے بعد خاندان، اس کے بعد سید، اس کے بعد مرزا، اس کے بعد پٹھان، یہ سب بعد میں، پہلے ایمان، پہلے عقیدہ، بولے سبحان اللہ، اس کے بعد خاندان کو دیکھیں آپ، ارے اتنے بڑے خاندان کے بولے، میں نے کہا خاندان بعد میں، پہلے ایمان پہلے ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں صحابہ کے آپس میں لڑائی میں یہ بکرے، اور ہمیں کہتا نہیں یہ بریلی کے لوگ ہیں نا، یہ رضوی، کہا الحمدللہ میں رضوی بھی ہوں، سلسلہ رضویہ سے میرے پاس تھا، تم لوگ لڑائی کی بات کر رہے ہیں، میں نے کہا مجدد الفسانی تو اعلیٰ حضرت 100 سال پرانا بزرگ ہے، مجدد الفسانی تو 500 سال پرانے بزرگ ہے، تو دیکھیں آپ کیا کریں مجدد الفسانی، اور بات ختم کر رہا ہوں، مجدد الفسانی فرماتے ہیں صحابہ کے درمیان کے جو جھگڑے اور جو جنگیں ہوئی ہیں صحابہ میں آپس میں، مثلا جنگ جمل، جنگ صفین، یہ 2 جنگ ہوئی ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں نے کئی بار تقریر کی اس جگہوں کے بارے میں، تو ان کو اب مجدد الفسانی ان جگہوں میں دونوں صحابہ کو
اچھے معنی پر محمول کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے آپس کے جھگڑے خواہشات اور تعصب سے دور تھے۔ صحابہ کے اندر نہ خواہشات کے لیے جنگ تھی، نہ پیسے کے لیے، نہ دنیا کے لیے، نہ کرسی کے لیے۔ وہ آپس کی جو جنگیں تھی وہ اس سے پاک تھی۔ اب سنیں آپ، پھر فرماتے ان بزرگوں کے نفوس کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ کے نفوس دل پاک ہو چکے تھے، صحابہ کے نفوس اور دل پاک ہو چکے تھے، لہٰذا ان کے دلوں میں حرص کینہ سے بلکہ صاف تھا۔ وہ آپس میں صلح بھی کرتے تو اللہ کے لیے کرتے، آپس میں جھگڑتے بھی تو اللہ کے لیے جھگڑتے تھے۔ تو وہ حق کے لیے ہر گروہ اپنے اپنے اشتہاد پر عمل کرتا، خواہشات اور تعصب کے شبہ سے بھی وہ لوگ پاک تھے، لہٰذا ان کی اجتہادی جنگوں میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگ پیر صاحب حضرت علی سے معاویہ لڑتے، خاموش رہو، تو کون تھا بولنے والا؟ اتنے بڑے بزرگوں نے فیصلہ کر دیا، اب تجھے سمجھ میں آیا، اب سمجھائے گا بچوں کو، بھٹکائے گا؟ حضرت معاویہ کو سنی اپنے آپ کو علی کا بیٹا کر کے حضرت معاویہ کو گالیاں دے رہے ہیں، مریدہ گالیاں دے رہے ہیں ان کو۔ حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں میں، باہر کی بات نہیں، حیدرآباد اولڈ سٹی کی بات آپ کو میں کر رہا ہوں، گالیاں دے رہے ہیں۔ ایسے پیروں سے آپ کو بچنا ہے آج کے دور میں۔ کھل کر میں شاید بینڈ ریکارڈروں کو تکلیف بھی پہنچے گی، میں نے پہنچنے تو بات حق بتایا جائے گا، ممبر حق بتانے کے لیے دیا جاتا ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ممبر، یہاں پر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی بات کی جائے گی۔ سیدوں میں بڑے سید غوث اعظم ہے۔ جب غوث اعظم اپنی کتاب غنیت الطالب علم لکھ رہے ہیں صحابہ کے آپس کے جگہوں میں تمہیں کچھ نہیں بولنا چاہیے، تو تو کون ہوتا بولنے والا؟ جب غوث اعظم نے یہ بات کہی تھی۔ لہٰذا ان کے آپس کی جنگوں میں، حضرت مجدد الفضل میں آپس کی جنگوں میں حضرت علی حق پر تھے، اہل سنت کا عقیدہ علی حق پر تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی ہے، لیکن وہ خطا گناہ والی خطا نہیں، اجتہاد والی خطا ہے، اس کو گناہ نہیں، اس کو ثواب کہا جاتا ہے۔ یہ بات کسی بریلی کے احمد رضا نہیں، اعلیٰ حضرت نے کی ہے، مجدد الفسا نے کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور میں شیعہ تھے اور شیعہ حضرت معاویہ کو گالیاں دے رہے تھے، تو آج اس دور میں شیعہ تھے، آج کے دور میں اپنے آپ کو سنی کہہ کر تفضیلی شیعہ ہو رہے ہیں اور شیعوں کا عقیدہ اپنے خانقاہوں میں مریدوں کو بانٹ رہے ہیں۔ ایسے سے بچیے، پیر منزل نہیں، مرشد منزل نہیں، منزل مدینے کے تاجدار حضور ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہ اگر کوئی دین کے خلاف بات کر رہا ہو، پیر ہو، کتنا بڑا بابا ہو، ٹھوکر دکھا کے ہٹاؤ اور سچے پیروں کی صحبت میں رہ کر اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔